اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج آغاز کر رہے ہیں لیکچر نمبر 25 اور دورہ قرآن پاک کے سلسلے میں اللہ کے فضل سے اس کی رحمت سے آج 25ویں سپارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ پارہ نمبر 25 جس کا خلاصہ، جس کے اہم مضامین کی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے 25ویں سپارے کا تعارف اور اس میں جو صورتیں موجود ہیں ان کا آپ کے سامنے کچھ تذکرہ کرنا چاہوں گی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور مستقل محبت فرمانے والا ہے۔ 25ویں سپارے میں سب سے پہلے سورہ حامیم سجدہ کی جو آیات ہم نے 24ویں سپارے میں پڑھی تھی، یعنی آغاز تو 24ویں سپارے سے ہو گیا تھا، بقیہ آیات جو اس سپارے میں موجود ہیں ان کا بیان کیا جائے گا۔ پھر 25ویں سپارے میں سورہ شورا ہے، سورہ زخرف ہے، سورہ دخان ہے اور سورہ جاسیہ ہے۔ زیادہ تر ان صورتوں میں توحید باری تعالیٰ کے دلائل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت اور قیامت کے دن کے جو مناظر ہیں ان سے بحث کی گئی ہے، یعنی ان کی ڈیٹیل میں وضاحتیں کی گئی ہیں۔ آج آغاز کرتے ہیں اور دوسرے مضامین اس میں کیا ہیں ان پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں تاکہ آپ سب جان لیں کہ اس سپارے میں جو خاص پوائنٹس آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ کون سے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کی کہ قیامت کا تذکرہ اب آخری سپاروں میں آپ کو بہت زیادہ ملے گا، اور نہ صرف یہ کہ قیامت کا تذکرہ فرمایا گیا بلکہ اس دن کے جو حالات ہوں گے، انسانوں کی زبان پر جو الفاظ ہوں گے، کون ریگریٹ کر رہا ہوگا، کون اللہ کا شکر کر رہا ہوگا، کس کا دل بے چین اور مضطرب ہوگا، کس کے دل کو راحت اور اطمینان اللہ کی طرف سے نصیب ہوگا، یہ تمام باتیں بھی کھول کھول کر بیان کر دی گئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکوں کا اس دن بہت برا حال ہوگا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں گئے تمہارے وہ شریک جنہیں تم اللہ کے ساتھ معبود یا خدا بنا کر پوجا کرتے تھے۔ کائنات اور خود انسان کی اپنی ذات میں جو وجود باری تعالیٰ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں وہ بیان کیے گئے۔ ایجادات، انکشافات اور جو تحقیقات ہوئی ہیں اور جس سے دن بدن سائنسی ترقی قرآن پاک میں بیان کیے گئے احکامات اور پیشن گوئیوں کو ایکسپلور کر رہی ہے، اس کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کریں گے۔ قرآن پاک کے یہ آیات احکامات، جیسے اس میں جو ایجادات کا تذکرہ ہے، اس میں جو مستقبل کے حالات ہیں، دراصل اس کا معجزہ ہونے کی دلیل ہے۔ پھر سورہ شورا میں وجہ تسمیہ پر بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ابتدا حروف مقطعات سے کی، کچھ پھر بات کریں گے کہ حروف مقطعات کی حکمتیں کیا ہیں اور یہ کیسا ثبوت ہے کہ واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، معاذ اللہ کسی انسان کی لکھی ہوئی تحریر نہیں ہے۔ اس کے بعد وحی کا سرچشمہ اولین اور آخرین کے لیے ایک ہی ہے، اس پر بات کریں گے۔ قرآن پاک عربی زبان میں کیوں نازل کیا گیا، کس کی ہدایت کا اس زمانے میں خصوصی طور پر اہتمام کیا گیا، کون مخاطبین قرآن تھے اور تا قیامت قرآن سے فیض ہم کیسے اٹھا سکتے ہیں، اس پر بھی بات کی جائے گی۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حتمی طور پہ یعنی ڈکلیئر کر دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ دین اللہ کے ہاں کون سا ہے اور کون سا دین اللہ کے ہاں قبول کیا جائے گا اور پسندیدہ ہے۔ فرقہ واریت کو اور اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت کی تکمیل فرمائی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس اینگل سے بھی انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ مادی جہان میں ایمان کے دلائل اور تکوینی آیات کہاں موجود ہیں وہ بھی ہمیں بتا دی گئی۔ ایمان والوں کی جو نمایاں صفات ہیں، یعنی کیا ان کی خصوصیات ہیں، کیا ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والا فرمایا۔ اسلامی انقلاب کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر اگلی سورہ سورہ زخرف، وجہ تسمیہ پر بات کریں گے۔ سورت کا موضوع، اس کی ابتدا، اللہ کی قدرت کے دلائل سے کس طرح آغاز کیا گیا،
خالق اور صانع کی قدرت کے زندہ گواہ خود کائنات میں موجود ہے، یعنی جس نے پیدا کیا، جس نے تخلیق فرمایا. اور پھر مشرکین کے دعوے، ان کی سوچ کا بھی تذکرہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ ان کی سوچ، ان کے دعوے، ان کے خود ساختہ نظریات کتنے کمزور اور کتنے لاجیکل اور کتنے حماقت والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ہر دور میں جو نبیوں سے ان کا اختلاف رہا کرتا تھا، اس کے لیے جو وہ بہانے بنایا کرتے تھے نبیوں کی تکذیب کرنے کے، ان کو نہ ماننے کے، ان کا بھی تذکرہ انشاءاللہ کریں گے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اللہ نے جس قوم کو جتنی نعمتیں عطا کی، اقتدار عطا کیا، اختیارات عطا کیے، جب انہوں نے نافرمانی کی تو ان کی وہی نعمتیں ان کے لیے عذاب میں تبدیل ہو گئی. پھر سورہ دخان کی وجہ تسمیہ پڑھیں گے. اس میں ایک مبارک رات کا تذکرہ کیا گیا، اس میں کتاب مبین کا تذکرہ کیا گیا، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کا بیان ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سب سے بڑا دشمن اسلام تھا، جیسے ہم موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے فرعون کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا دین کا دشمن اور ظالم تھا، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے فرعونیوں کا سامنا رہا. فرعون نے بھی مرتے وقت یہی کہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، لیکن اس کا ایمان لانا اسے کوئی نفع نہ دے گا، کیونکہ اب موت دیکھ کر یا عذاب دیکھ کر ایمان لا رہا ہے. پھر سورہ جاسیہ کی وجہ تسمیہ. سورہ جاسیہ کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہو رہا ہے. کائنات میں جو تکوینی نشانیاں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کی، ان کا تذکرہ ہے. قیامت کے دن مجرموں کے چہرے کس طرح ہوں گے، ان کا انجام کیا ہوگا. پھر نعمتوں کے بدلے بنی اسرائیل کی سرکشی کا صورت میں بھی تذکرہ کیا گیا، مثال پیش کی گئی. جس طرح انہوں نے دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا تھا، اور کافر اور مشرکین دنیا کی زندگی پر آخرت کو بھی قیاس کرتے تھے. اول تو مانتے ہی نہیں تھے آخرت کو، لیکن اگر مانتے تھے تو کہتے تھے جیسے دنیا میں ہمیں عیش اور اختیار دیا گیا ہے، آخرت بھی ہمارے لیے ہی ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے مختلف انداز بیان فرمائے، اور سورت کے آخر میں قیامت کا تذکرہ اور اس دن کے جو حالات ہوں گے، جو واقعات ہوں گے، ان کو بیان کیا گیا ہے. یوں کہہ لیجئے کہ منظر کشی کی گئی. منظر کشی سمجھتے ہیں کیا ہے؟ ایسے کسی بات کو ایکسپلین کرنا کہ آپ ویژولائز کر لیں، آپ کو لگے آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں. یہ ہے معجزہ، یہ ہے اعجاز قرآن پاک کا. 25ویں سپارے کی ابتدا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت نام سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغاز ہو رہا ہے 25ویں سپارے کا الیہ یرد علم الساعۃ، کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہیں جن کی طرف قیامت کا علم لوٹایا جاتا ہے. یعنی اللہ کے علم میں ہی ہے کہ کب قیامت قائم ہوگی. مشرکین، منافقین اور کفار چونکہ انہیں قیامت کے دن پر یقین کامل تھا ہی نہیں، تو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے، آپ کو رسول ماننے سے انکار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، اور ان سے کہا جاتا تھا کہ تیاری کرو اس دن کی جس دن تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، جس دن تمہاری معمولی سے معمولی نیکی کی ناقدری نہیں کی جائے گی، تمہیں اجر دیا جائے گا. اور جس دن تمہارا کوئی گناہ کسی سے بھی، چاہے پوری دنیا کے سامنے تم وہ گناہ چھپا کر بیٹھے رہے، اس دن وہ گناہ چاہے پہاڑ کے کسی دبے ہوئے ذرے کے نیچے چھپا ہوا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی تمہارے سامنے اور سب کے سامنے واضح فرما دیں گے، تمہیں حساب دینا ہوگا. تو مشرک اور کافر جو تھے، مکذبین جو تھے، وہ مذاق اڑانے کے لیے کہا کرتے تھے کب آئے گا قیامت کا دن، ہمیں بتاؤ وہ دن کب آئے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں. دیکھیے یہ سوال جو ہے نا، یہ بھی ایک بات یاد رکھیے گا، سوال کرنے میں بھی انداز الگ الگ ہوتا ہے، اس کی مقصدیت الگ ہوتی ہے. مشرک یا کافر بھی سوال کرتے ہیں قیامت کا دن کب آئے گا، تو وہاں ان کا جو سوال کرنا ہے
وہ دراصل انکار یا بے یقینی کی وجہ سے، یعنی وہ بلیو ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اچھا کب آئے گا، لا کے دکھا، ہمیں تو یقین نہیں ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں، کیا آپ نے اس کی تیاری کر رکھی ہے؟ تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیاری تو کچھ نہیں، بس میں اللہ اور اس کے حبیب سے محبت کرتا ہوں، یہی تیاری ہے میری۔ اسی بات پہ سارا جواب ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اگر کسی سے سچی محبت ہوتی ہے تو انسان اسے راضی کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات یہاں پر طے ہو گئی کہ قیامت کی تیاری ہم سب نے کرنی ہے، اور ہمیں اس سے کوئی غرض بھی نہیں ہونی چاہیے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ ہمیں تو ہر لمحے یہی سوچنا چاہیے، دیکھیے جس کی وفات ہو جاتی ہے اس کے لیے تو وہی دن قیامت کا دن ہے، یعنی عمل تو ختم ہو گیا نا دنیاوی، تو ہمیں کچھ پتا نہیں، جس کی جب موت آتی ہے بس وہی اس کے لیے قیامت کا دن ہے، اس کے بعد یوم حشر میں اٹھایا جائے گا۔ تو ہمیں بس یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست طریقے سے انجام دیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں جب پیش ہوں تو ہم پچھتاوا، ملال اور معاذ اللہ استغفر اللہ کفار کی طرح ہمارے چہروں پر رسوائی اور ذلت کی سیاہی نہ چھا رہی ہو۔ وقوع قیامت کا تذکرہ فرما دیا، اور فرما دیا کہ قرآن میں، یعنی دیکھیں ہر مقام پر فرمایا قیامت کے دن کا علم اللہ کو ہے، تو اب ہمیں اس کی کھوج لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور بتا دیا گیا قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں کہ انسان خرید و فروخت میں مشغول ہوگا، مصروف ہوگا، یا بالکل بے خبر ہوگا جب قیامت آئے گی۔ کوئی الارم نہیں ہوگا، کوئی وارننگ نہیں ہوگی، کوئی انڈیکیٹر نہیں ہوگا، بس ایک دم سے قیامت واقع ہو جائے گی۔ اس دن اللہ مشرکوں سے سوال فرمائیں گے، کہاں گئے میرے وہ شریک جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ بار بار اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ تنبیہ فرما دی کہ ظلم ہے شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اللہ کے برابر کسی کو نہ سمجھو۔ پھر ہم یہی بات کرتے ہیں، جو اختیار اللہ کا ہے وہ اور کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے جو محبوب ہیں، اللہ کے جو حبیب ہیں، اللہ کے جو پیارے ہیں، ان سے بھی ان اختیارات کو منسوب نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق عطا کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اولادوں سے نوازنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمیں تندرستی یا مرض کی حالت دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالی سے ہی دعا کرنی چاہیے۔ ہم اللہ کو اس کے نیک بندوں اور اپنے نیک اعمال کا واسطہ تو دے سکتے ہیں، لیکن مانگنا اللہ سبحانہ و تعالی سے ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نہ چاہیں تو کوئی ہمیں کسی معمولی سے معمولی خیر تک بھی نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نہ چاہیں تو کوئی ہمیں چھوٹے سے چھوٹے نقصان سے بھی نہیں بچا سکتا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ سے کسی کو کمپیئر نہیں کر سکتے، نہ اس کے علم میں، نہ اس کی طاقت میں، نہ اس کے اختیار میں، اور نہ ہی اس کے اجر یا ثواب دینے یا نوازنے میں۔ تو اس بات کو ہم نے تھوڑا سا سمجھنا ہے کہ کہیں شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم جس عمل کو درست سمجھ رہے ہیں وہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے خدا نخواستہ سزا کا باعث نہ بن جائے۔ یہی بات دیکھیں سب سے پہلے بتایا گیا کہ مشرکوں سے پوچھا جائے گا کہ تم تو کہتے تھے ہمیں اللہ سے یہ بچا لیں گے، تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادتیں کیا کرتے تھے، تو کیا ہوا؟ آج وہ نظر نہیں آتے۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا، اللہ والوں سے اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ والوں سے اپنے لیے دعاؤں کا کہنا، یہ سب شرعاً جائز ہے۔
اس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ نیک لوگوں کا ساتھ بھی نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے حبیب کے توسط سے ہم تک بات پہنچی کہ انسان دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا، لیکن اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے خلاف یا جسے اللہ پسند نہ فرمائے اگر ہم اس سے مشرکوں کی طرح محبت کریں اور یہ کہیں گے ہمیں اللہ سے بچا لیں گے اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو معبود بنا لیں، پھر حسرت کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں یہ درست ہے، قرآن پاک میں ہی اس کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ ہر نبی اپنی امت کے ایمان لانے والوں کی گواہی دیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کے لیے رحمت کی درخواست بھی کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مومنین کی شفاعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر پہنچا دیں گے، جہاں پر صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی پہنچ ہے، اور کوئی نبی اور کوئی بندے کی وہاں تک پہنچ نہیں ہے۔ وہ مقام و منصب اللہ نے صرف اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہوگا، لیکن آپ کس کی شفاعت کریں گے؟ جس نے شرک نہ کیا ہو، جس نے کفر نہ کیا ہو۔ تو یہ خیال ہم نے یہاں پر انشاءاللہ رکھنا ہے، تو اپنے عمل کو درست رکھیں، تقوی اختیار کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ روز محشر ہمیں پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، جیسا کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مشرکوں سے پوچھا جائے گا کہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے وہ کہاں؟ دیکھیں فرق ہے، بعض دفعہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ والوں سے محبت کریں گے، اگر ہم علماء دین سے محبت کریں گے، اگر ہم اپنے شیخ سے، اپنے راہبر سے محبت کریں گے تو کہیں یہ مشرکوں والی بات نہ ہو جائے کہ وہ بھی انہیں کہتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے یا اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ تو کبھی بھی ایک بات کو سمجھے اور سوچے بغیر ہر جگہ اس فارمولے کو اپلائی نہیں کیا جا سکتا۔ مشرکوں کا ایک تو یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف راغب ہونا، دوسرا یہ کہ جس کی طرف وہ راغب ہو رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم سے نہیں ہو رہے، اللہ نے انہیں پسند نہیں فرمایا، لیکن اللہ نے اپنے نبیوں سے محبت اور ان کا اتباع کرنے، ان سے جڑ جانے کا قرآن میں حکم دیا، اور ایسے ہی نیک بندوں سے بھی جڑ جانے کا حکم دیا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم سکھایا ہمیں، اللہ سے ہدایت کی دعا مانگو، ان لوگوں کے راستے کی دعا مانگو جن پر اللہ کے انعامات ہوئے، ان سے محبت اللہ سے محبت ہے، اللہ کے بندوں سے بغض دراصل اللہ سے دشمنی کا اعلان ہے۔ تو اس لیے یہ خلط ملط کر کے اپنے عقیدے کو ہم نے خراب نہیں کرنا، بہت ہی دیانت داری کے ساتھ اور بہت ہی سمجھداری کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھیں اور انشاءاللہ اس پر عمل کی کوشش کریں۔ مشرکوں کا تو جواب یہ ہوگا کہ آج ہمارے درمیان کوئی بھی ایسا نہیں جو آپ کے لیے کسی شریک کا اقرار کرتا ہو، یعنی وہ ساری دنیا میں رہ گئی، باتیں ختم ہو گئی، مشرکوں کے جھوٹے دعوے دھرے رہ گئے۔ سورہ حامیم کی اختتام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ اس کائنات اور خود انسان کی ذات کے اندر جو راز ہیں ان کے بارے میں انہیں آگاہ فرمائے گا، اور یہ راز جب کھلیں گے تو ہر جان، ہر نفس، ہر شخص جان لے گا کہ واقعی یہ کلام یعنی اللہ سبحانہ تعالی کی یہ کتاب برحق تھی، اس کا ایک ایک حرف سچا تھا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالی ہی اپنے کلام پر سب سے بڑا گواہ ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ جو 1442 سال پہلے کیا گیا، آج دیکھیں ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں، کائنات اور انسان کے بارے میں دن بدن نئی ریسرچ ہمارے سامنے آ رہی ہے، چیزیں لوگوں کی نوٹس میں، ان کے علم میں، ان کے ایکسپیرینس میں آ رہی ہیں، ان کو دن بدن نئے نئے رازوں سے پردے اٹھانے کا موقع مل رہا ہے۔ آپ یوں کہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں وہ ایکسپلور کر رہے ہیں، بہت سے
حقائق، بہت سی ریالٹیز، بہت سے فیکٹس جن سے وہ کچھ عرصے پہلے یا یوں کہیے کہ کچھ سال پہلے بالکل واقف نہیں تھے، آج ان کے سامنے یہ تمام باتیں ہیں۔ اور انسان نے، پرانے زمانے کے انسان نے، یعنی پرانے زمانے سے مراد کہ تھوڑا پیچھے چلے جائیں، لوگوں نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا سائنس کی ترقی، قرآن پاک کے انکشاف کس طرح سے دن بدن ہماری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب اس کی مثالیں دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم دنیا سے جانے سے پہلے ہر چیز اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ کس نے کبھی سوچا تھا کہ کوئی چاند پر پہنچ جائے گا، چاند پر جا کر پڑاؤ ڈال لے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت، پورے عرض کے ارد گرد کوئی گھوم سکے گا، پوری زمین کا چکر لگا لے گا۔ تو یہ ساری باتیں یہاں پر ہیں۔ آج آپ یہ ہم جو واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں، جو ہم یہ سوشل میڈیا کے جو بھی ذرائع ہیں انٹریکٹ کرنے کے، پوری دنیا اس کو جانتی ہے کس کس قسم کے ایپس بن گئے ہیں۔ یہاں سے ہم بات کر رہے ہیں، دوسرے کو نظر آ رہے ہیں۔ اب نہ صرف یہ بلکہ گروپس میں کال کانفرنسز ہو رہی ہیں، گروپس میں بات چیت ہو رہی ہے، ایک وقت میں 50 100 لوگ، اس سے بھی زیادہ لوگ آپس میں ایک پلیٹ فارم سے لنکڈ ہیں اور وہ بات چیت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کی آواز کو سن رہے ہیں۔ کچھ سال پیچھے چلے جائیے، کیا ایسا کوئی کانسیپٹ ہمارے کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا؟ تو یہی وہ باتیں ہیں جو بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک سے نشاندہی کر کے بیان کی کہ تم یہ سوچو کہ کیسی کیسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں۔ انسان نے معلوم کر لیا کہ نظر آنے والا سورج تو کائنات کا ایک چھوٹا سا قرہ ہے، ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس جیسے کئی 100 ملین، یعنی ایک دو بھی نہیں، کئی 100 ملین سورج جو ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں، پس پردہ ہیں، ہائیڈ ہیں، وہ موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ سمندروں، دریاؤں کے ڈیپتھ میں، بالکل تہ میں انسان پہنچ گیا، اس نے وہاں دیکھا کہ کیا زندگی ہے، کیا آثار ہیں۔ انسان کے اپنے، اگر آپ اس کے جسم کا نظام، اس کا آرگن سسٹم، کس طرح ایک ایک مشین کام کر رہی ہے، کتنا پرفیکٹ کام کر رہی ہے، کیا سائنس ہے انسان کے نظام میں، جسم میں بھی، یہ سب چیزیں آج ہمیں سمجھ آ رہی ہیں۔ لیور کا فنکشن سمجھ آ رہا ہے، کڈنی کا فنکشن سمجھ آ رہا ہے، ہارٹ کتنی دفعہ ہارٹ پمپ کر رہا ہے، کتنی دفعہ دھڑک رہا ہے، دماغ کو کیسے میسج دے رہا ہے، کس طرح دماغ پورے جسم کو کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ سارا نظام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل میں سے ہے۔ اس کے باوجود وہی بات ہے کہ جب سارے راز کھلتے جا رہے ہیں، علمی اور سائنسی تحقیقات ہو رہی ہیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ لوگ پھر بھی قرآن فہمی سے غافل ہیں، قرآن پاک کو نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ سارے جتنے بھی رازوں سے پردے اٹھ رہے ہیں، یہ اشارہ ہمیں قرآن پاک سے مل رہا ہے۔ اور اس تیز رفتاری سے کوئی بھی مذہبی کتاب قرآن پاک کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ قرآن پاک ہی ہے جو رہتی دنیا تک اپنی سچائی کو ثابت کرتا رہے گا۔ اور جیسے جیسے لوگ اس کے اوپر ریسرچ کریں گے، غور و فکر کریں گے، ان کا ایمان اس پر اور زیادہ پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر اگلی سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورا۔ سورہ شورا جو ہے آیت مبارکہ 38 میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ شورا کے معنی ہوتے ہیں مشورے سے، یعنی باہمی آپس میں مشورہ لینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں یعنی ایمان والوں کی ایک نمایاں صفت بیان فرمائی ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ ان کے آپس کے کام جو ہیں مشورے سے ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلا کہ مشورہ کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور اسی سے مجلس شورا ایک لفظ ہوتا ہے، یعنی جو ایک جس طرح پارلیمنٹ ہوتا ہے اور دیگر لیجسلیٹرز ہوتے ہیں اور ادارے ہوتے ہیں دیگر، جہاں پر باہمی قوانین بنائے جاتے ہیں، قانون سازی کی جاتی ہے، باہمی اسٹیٹ کے معاملات کا مشورہ کیا جاتا ہے، اسی طرح سے اسلام میں بھی مجلس شورا تھی۔ اس کا کانسیپٹ بہت خوبصورت موجود تھا، اور آپس میں انڈیویجول بھی، یعنی یہ تو ایک آ گیا کہ آپ کو پورے
اپنے ایریا کے لیے، اپنے سٹی کے لیے، اپنے شہر، اپنے ملک کے لیے ایک مجلس شورا بنانی ہے، اس آپس میں باہمی مشورے سے اپنے وطن کو، اپنے ملک کو، اپنی اسٹیٹ کو ترقی کے راستے پر ڈالنا ہے۔ لیکن جنرلی بھی یہ بتا دیا گیا کہ ہر شخص کو چاہیے آپس میں مشورے سے کام کرے۔ تو یہ بات یہاں بتا دی گئی، اور یہ یاد رکھیے کہ حدیث مبارکہ ہے جو مشورہ کرتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ اور مشورہ بھی کس سے کرنا چاہیے؟ دو باتیں ہمیشہ یاد رکھیے مشورہ کرتے وقت، ایک کسی سمجھدار شخص سے مشورہ کریں، اور دوسرا یہ کہ وہ تقوی کے ساتھ، تقوی تو اس میں ہو لیکن وہ آپ کا خیر خواہ بھی ہو، یہ بھی بہت زیادہ اہم بات ہے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ مشورہ بھی امانت ہے، جب کوئی تم سے مشورہ کرے تو اس کو وہی مشورہ دو جو تم اپنے لیے چیز کو پسند کرتے۔ بہرحال یہ تو یہاں پر ایک جنرل بات تھی۔ اب اصل یہاں پر جو سورت کے مضامین آ رہے ہیں، حامیم سے شروع ہو رہی ہے سورت، ہم نے بات کی تھی حوامیم جو ہیں، آل حامیم جس کو کہا تھا، اس سے شروع ہونے والی یہ تیسری سورت یہاں پر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وحی کی گئی، اس کا بھی تذکرہ فرمایا، اس کی بھی شان بیان کی، اور یہ بھی فرما دیا کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کی توحید کی بھی بات ہے، وحی کی بھی بات ہے، رسالت کا مضمون بھی یہاں پر بیان کر دیا گیا، اور اللہ کی قدرت بھی بیان کر دی گئی۔ پھر یہ دیکھیے جو ابتدا ہوتی ہے حروف مقطعات سے، کٹ لیٹرز جو ہیں، قرآن کے اعجاز کو ثابت کرنے کے لیے، اور مخالفین یعنی جو ڈینائر تھے، جو اپوننٹ تھے، جو خلاف تھے قرآن پاک کے، ان کو ایک دلیل دے دی گئی کہ یہ تمہاری عاجزی ہے کہ تم قرآن پاک جیسا کلام تو دور کی بات ہے ایک سورت بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ جو ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی ہے، یہ وہ حروف ہیں جنہیں جوڑ کر قرآن پاک بنایا گیا، لیٹرز ہیں یہ، ان سے قرآن پاک بنا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اگر یہ انسان کی کوشش ہوتی تو جس طرح جب آپ کوئی لینگویج سیکھتے ہیں تو اس کے لیٹر سیکھتے ہیں نا، عربی سیکھیں گے الف با تا ثا ہ، سارا قرآن پاک الف سے یا تک انہی لیٹر سے ہے نا، کچھ نیا لیٹر تو اس میں نہیں آ جاتا۔ جب آپ انگلش سیکھتے ہیں اے ٹو زی الفابیٹس ہیں، جتنا بھی آپ انگلش لٹریچر پڑھیں گے، سنیں گے، لکھیں گے، اے ٹو زی کے سوا تو کچھ نہیں ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ایک اشارہ دیا ہے، ایک دعوت ہے، انڈیکیٹر ہے یہاں پر کہ یہ لیٹرز ہیں، حامیم، یہ سارے جو حروف ہیں، یہاں فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن، یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، معاذ اللہ، اگر تمہارا یہ سمجھنا ہے کہ یہ قرآن ایک شخص نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص، ایک مرد نے خود لکھ لیا ہے، بنا لیا ہے، گو اہیڈ، تمہارے پاس یہ لیٹرز موجود ہیں، سارا قرآن انہی سے بنا ہے، بنا لو، بنا کر دکھا دو، اس کے مقابل لے آؤ۔ یہ تو کہا ہی نہیں کہ آپ 114 سورتیں لے آؤ، یہ کہا اس جیسی ایک سورت، پھر فرمایا 10 آیتیں، پھر فرمایا ایک آیت، اس کے مثل بنا کر دکھا دو۔ اور اگر نہیں بنا سکتے تو مان لو کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، کیونکہ اگر انسان کا کلام ہوتا تو انہی حروف سے کوئی اور بھی اس کو استعمال کر سکتا تھا۔ یہ بات پارا وہی بات ہے، دیکھیے جب انسان کے آنکھوں پر، انسان کے دماغ پر تعصب، جہالت اور انکار کی پٹی بندھ جاتی ہے، اس کو آپ کوئی بھی دلیل دے دیجئے وہ نہیں مانے گا۔ تو اسی لیے، ورنہ دلائل تو بہترین ہے اور دلائل دیتے رہنا چاہیے، اس کا ہرگز یہ بات کا میری مطلب نہیں ہے کہ جس نے نہیں ماننا کتنے بھی دلائل دے دے۔ آپ کو نہیں پتا کہ کون ہے جو دلائل سے مان جائے گا اور کون ہے جو نہیں مانے گا۔ اسی لیے حکم ہے کہ نیکی کی، حق کی، اچھائی کی بات خوبصورتی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، لاجک کے ساتھ کنوے کر دیں۔ اب جس کی قسمت میں ایمان ہوگا اور جو واقعی طلبگار ہوگا ایمان کا، اس کو نصیب ہو جائے گی ہدایت۔
اور جس کو نہیں ہوگی تو آپ کو تو بہرحال آپ کا اجر و ثواب حاصل ہو ہی جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے اس یہاں پہ یہاں پہ ایک اور چیز بھی دیکھیے کلیئر کی جا رہی ہے کہ کوئی قرآن جیسی چھوٹی سے چھوٹی سورت بھی نہیں لا سکا۔ فرمایا کہ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم پھر جھوٹا ثابت کرنے سے باز آ جاؤ، کیونکہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اللہ کا کلام یا من جانب اللہ نہیں سمجھتے تو تمہیں اس کا ثبوت دینا پڑے گا، جبکہ اللہ کے حبیب نے حق کے ثبوت دے دیے، اور تمہیں پروپیگنڈا کرنا پڑے گا جھوٹا، کیونکہ دلائل تو حق ہے۔ یہی ہوتا ہے نا دنیا میں بھی، جب ہم کسی کو غلط ثابت نہیں کر سکتے تو ہم اس کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں تاکہ کسی طرح وہ ہمارے راستے سے ہٹ جائے، اور اس پر اپنے وسائل استعمال کرتے ہیں، اپنے کانٹیکٹس استعمال کرتے ہیں، اپنا پیسہ یوز کرتے ہیں کسی کے نام کو خراب کرنے کے لیے، کسی کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے، کسی کی جو دعوت ہے اس کا جو میسج ہے تاکہ وہ پروموٹ نہ ہو، کنوے نہ ہو، جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ اگر وہ سچے ہوں گے تو دلیل سے جواب دیں گے۔ یہی بات یہاں پر واضح کر دی گئی کہ تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی سے لڑنا پڑے گا اگر تم اس کا جواب دلیل سے نہیں دے سکتے۔ مگر ظاہر ہے کہ کبھی بھی منکرین نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا اور کبھی کر بھی نہیں سکیں گے۔ چھپ چھپ کر مخالفت کرنا، وار کرنا، وہ ایک الگ بات ہے۔ پھر یہ بتا دیا گیا کہ حروف مقطعات سے سورت کا آغاز فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خطاب فرمایا، اسی طرح ہم نے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف وحی بھیجی، یعنی یہ وحی بھیجنے والا وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ دیکھیے یہاں پر دو باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے فرمائی جا رہی ہیں، العزیز الحکیم۔ عزیز کے معنی ہوتے ہیں اسٹرانگ، مضبوط، جس کے پاس پاور ہو، جس کے پاس اتھارٹی ہو، جس کا غلبہ ہو، اور حکیم کے معنی ہوتے ہیں حکمت والا، جس کے ہر کام میں خیر ہے، ہر کام میں بہتری ہے، ہر کام میں لاجک ہے۔ تو وہ رب، اس کا میسج بہترین بھی ہے اور اس کا امپلیمنٹیشن کروانے کا اسے اختیار بھی ہے۔ جو اس کی فرما برداری کرے اسے جزا دینے کا اختیار بھی اس کے ہاتھ میں ہے، اور جو اس کی نافرمانی کرے اس کو سزا دینے کا اختیار بھی اس رب کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی اس کی دسترس سے، کوئی اس کی سلطنت سے، کوئی اس کی بادشاہت سے نکل کر باہر نہیں جا سکتا۔ یہ بات یہاں پر واضح طور پر بیان کر دی گئی، یعنی وحی کا سرچشمہ اول اور آخرین کے لیے ہمیشہ سے ایک رہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا پیغام، اللہ ہی کا کلام ہر نبی اپنے اپنے دور میں اپنی قوموں تک پہنچاتے رہے۔ پھر یہ فرما دیا کہ قرآن پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل فرمایا۔ دیکھیے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ قرآن پاک عربی زبان میں نازل کیا۔ کیوں؟ لِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَى، تاکہ آپ ام القرى مرکزی بستی، یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ کے حبیب امی ہیں، یہ میرا یہاں پر ہے آرگیومنٹ، ام القرى میں پیدا ہوئے نا، مرکزی بستی ہے۔ آپ کو پتا ہے مکہ جو ہے پوری دنیا، پوری زمین اللہ کی ہے، مگر ایک سینٹر ہوتا ہے نا ہر چیز کا، جیسے ہر ملک کا ایک کیپٹل سٹی ہوتا ہے، اس کا دارالخلافہ ہوتا ہے، اسی طرح سے اگر آپ پوری دنیا کو ایک سٹی مان لیں تو اس کا جو کیپٹل سٹی ہوگا دارالخلافہ وہ مکہ ہوگا۔ مکہ کی سرزمین پر اللہ سبحانہ و تعالی نے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اور ایک پوائنٹ اور بھی ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور مکہ سے ہوا ہے، آپ کی ولادت بسعادت مکہ میں ہوئی ہے، تو اس کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہوئی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر بات یہ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو اعلان ہوا ہے وہ اس سرزمین سے ہوا ہے. اور پوری دنیا میں آپ دیکھیے اس کو مرکزی حیثیت آج بھی اس سینس میں موجود ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، کسی بھی جگہ سے ہر شخص جو مسلمان ہے، صاحب نصاب ہے، زندگی میں ایک بار اس جگہ حاضر ہوتا ہے، ام القریٰ میں، مکہ میں، بیت اللہ میں، حج کی ادائیگی کے لیے. تو مین سرچشمہ وہ تھا. قرآن پاک تو ہر انسان کے لیے، قیامت تک کے لیے، ہر زبان کے بولنے والے کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. لیکن اس لمحے جب نزول قرآن پاک ہوا تو آپ کا مخاطب کون تھا؟ جو فرسٹ مخاطبین تھے، اولین، وہ کون تھے؟ ان کی فرسٹ لینگویج تھی عربک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عربی میں قرآن پاک کو نازل فرمایا. ہر نبی کی زبان عربی نہیں تھی. قرآن پاک پورا کا پورا عربی میں ہے، مگر دیگر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ ریفرنسز ملتے ہیں کہ ان کی مختلف جس قوم، جس جگہ پر وہ مبعوث ہوتے تھے، اس زبان کے حساب سے ان کی تعلیمات ہوا کرتی تھی. اب یہ بتا دیا گیا کہ آپ کو عربی قرآن عطا کیا گیا تاکہ آپ اس بستی اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ. اب یہ پتا اس کے ارد گرد والوں کو، جیسے میں نے عرض کی کہ یہ سینٹر آف دا ارتھ ہے، ارد گرد یوں پھیلتا گیا، یعنی یہ دائرہ ہے نا، تو دائرے کے بیچ میں آپ ایک نقطہ لگا دیجئے، اس کے اطراف میں ہر طرف، ایوری ویئر، یہ حکم یہاں پر آ گیا کہ ہر جگہ سے یہ پیغام یہاں سے نکل کر پہنچے گا، اور یہ ہوا. اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ باقی لوگ کیسے قرآن پاک کو سمجھیں گے؟ اس کا بھی انتظام فرما دیا گیا، یہ بتا کر کہ غور و فکر کرو قرآن پاک پہ. جب آپ کو میسج دیا جائے گا تو ڈیفینیٹلی آپ یہ چاہیں گے کہ جو میسج آپ کو دیا جا رہا ہے آپ کو وہ سمجھ آئے، اور آپ اس کا انتظام کریں گے. اگر وہ میسج آپ کی زبان میں نہیں ہے تو آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے. اب آج کل ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، کوئی بھی کوئی ویڈیو بناتا ہے یا کوئی مووی بناتا ہے تو وہ سب ٹائٹل یوز کرتے ہیں، اپنی نیٹو جو بھی ان کی لینگویج ہے، مگر وہ انٹرنیشنل لینگویج انگلش یا وہ عربک یا جو بھی زیادہ وہ چاہتے ہیں کہ کس کس زبان کا بولنے والا ہمارے اس ڈاکیومنٹری کو، اس ویڈیو کو دیکھے، تو وہ اس کو اس زبان میں سب ٹائٹل لگا دیتے. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ جس کی وہ زبان نہیں ہے وہ سب ٹائٹل ریڈ کرتے ہیں اور وہ سمجھ آتے ہیں کہ اس ویڈیو میں کیا بات. آج ہم اتنے سمارٹ ہو گئے ہیں کہ ہم ہر دنیا کی زبان کو گوگل ٹرانسلیٹر پہ ڈال کر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا بات بتائی جا رہی ہے. کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم نہیں ہے؟ یقیناً ہے. تو اسی لیے فرما دیا، تمہیں سمجھا دیا کہ قرآن پر غور و فکر کرو. تو جب آپ کو ایک شخص بتا دے کہ آپ نے اس پہ غور کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پہ سوچنا ہے، فوکس کرنا ہے، تو آپ خود ہی سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب یہ مجھے دیکھنا ہے کہ اس میں کیا بات بتائی گئی. اور لکی دیکھیے ہم کتنے، ہمیں قرآن پاک کو گوگل ٹرانسلیٹ میں یا کسی ٹرانسلیٹر میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا کی وہ واحد کتاب ہے اور وہ عظیم کتاب ہے جسے دنیا کی ہر زبان میں، آلموسٹ ہر زبان میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، اور ایک نہیں کئی کئی لوگوں نے کیا ہے. تو اس کی ہر مسلمان یا جو بھی مسلمان ہونا چاہتا ہے یا جو بھی قرآن کو جاننا چاہتا ہے، اس کے میسج کو سننا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے،
اس کے لیے ہر لینگویج میں اس کی ٹرانسلیشنز اویلیبل ہیں. کوئی شخص یہ آرگیو نہیں کر سکتا، کوئی شخص یہ ایکسکیوز نہیں کر سکتا کہ عربی ہماری زبان تو نہیں تھی، اہل عرب کی زبان تھی. اور دلچسپ بات میں آپ کو اور بھی ایک بتاؤں بائی دا وے، کہ یہ جو عربی قرآن پاک میں ہے نا، یہ جو عربی لینگویج عرب کے لوگ بولتے ہیں، یہ ان کی بھی عام اسپوکن لینگویج نہیں ہے. تو ایسا مت سمجھیے کہ جو عربی بولنے والے ان کو پورا قرآن صحیح سمجھ آتا ہے، ان کو بھی اسے سیکھنا پڑتا ہے، جاننا پڑتا ہے. تو اس حساب سے زیادہ تر حصہ سمجھ جاتے ہیں لیکن 100% نہیں سمجھتے. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ قرآن پاک پہ غور و فکر کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا. نماز میں آپ عربی میں ہی سورتیں پڑھیں گے، لیکن اس کے سوا جس زبان میں بھی قرآن پاک سمجھ آتا ہے اس زبان میں پڑھیں تاکہ اس کے جو مضامین ہیں ہم ان کو اچھی طرح سمجھ سکیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ مکہ کے رہنے والے اور ارد گرد کے جو لوگ ہیں، اب ارد گرد سے مراد یہ ہو گیا کہ پوری دنیا، کیونکہ میں نے آپ سے عرض کی کہ مکہ سینٹر آف دا ارتھ ہے. تو اس وجہ سے بتا دیا گیا کہ آپ وہاں سے ہدایت کا سرچشمہ دیکھتے ہیں، کہ وہاں سے ساری ہدایت پوری دنیا میں ہر طرف پھیلی. اور یہی ہوا تھا. فتح مکہ کے وقت کیا ہوا تھا؟ پوری دنیا میں اسلام کا میسج، اس کی تعلیمات پہنچ گئی تھی، لوگ بہت زیادہ متاثر تھے، جاننا چاہتے تھے. بس اللہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ وہ جو محبت تھی نا لوگوں کے دلوں میں، وہ جو توجہ ملی تھی دین اسلام کو اور مسلمانوں کو، وہ ان کے اوصاف کی وجہ سے، یعنی کہ اسلام کے امپلیمنٹیشن اور اپلیکیشنز کی وجہ سے ملی تھی. ہم آج بھی اگر ان تعلیمات کو تھام لیں گے تو آج بھی دنیا ہماری طرف راغب ہوگی، ہماری طرف لپکے گی، ہمیں پسند کرے گی. لیکن اسی صورت میں جب ہم اللہ کے احکامات کو ویسے سمجھیں جیسا کہ اللہ کا حکم ہے اور عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. پھر ایک اور بڑی خاص بات یہاں پہ وحی اور رسالت کے بیان کے ساتھ ہی فرما دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک دین ایک ہی ہے، اور یہی دین تمام انبیاء علیہم السلام کا دین تھا. یعنی جو بھی اختلاف کر رہے ہیں آپس میں لوگ، کوئی اپنے آپ کو حق پر کہتا ہے اور دوسرے کو جھوٹا کہتا ہے، باطل دین پر کہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات تو یہ فرما دی کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے. اور جو ظالم لوگ ہیں نہ کوئی ان کا دوست یا رکھوالا ہوگا، حمایت کرنے والا، اور نہ ہی کوئی ان کا مددگار ہوگا. دیکھیے اس کا پوائنٹ کیا ہے؟ یہ مطلب ہے یہاں پر کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہوتی تو سارے انسان ایک جیسے ہوتے. یہ جو دنیا میں مختلف زبانیں ہیں، دنیا میں مختلف کلرز ہیں، دنیا میں مختلف مذاہب ہیں، دنیا میں مختلف سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، نظریات ہیں، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہوتی تو یہ آپ کو اختلاف نظر نہ آتا. جس طرح ملائکہ کی جماعت ہے نا، ایک مزاج کے ہیں سب فرشتے، اور سوائے اطاعت کے اور کچھ نہیں کرتے. جس طرح درخت ہے، جس طرح سورج ہے، جس طرح چاند ہے، بس جس کام پہ لگا دیا ہے اسی سمت میں اطاعت کے ساتھ رواں دواں ہے. اگر اللہ چاہتے تو انسان بھی ایک جیسے ہوتے. لیکن پھر کیا فرق تھا؟ ایک رنگ، ایک جیسی طاقت، ایک جیسا سوچ کا معیار، ایک جیسا تقویٰ. تو پھر فرق کیا تھا؟ اگر کلاس روم میں سارے ہی اسٹوڈنٹس ایک جیسے ہو جائیں اور پورے ورلڈ میں بھی آپ دیکھیں سب ڈاکٹرز ہی بن جائیں، چلیے کیا نظام کائنات درست رہتا ہے؟ سب انجینئر ہی بننے لگے. کسی بھی چیز کی اتنی یکسانیت نظام کائنات کو اس کا بیلنس آؤٹ کر دیتی ہے، اس نظام کو آگے بڑھنے نہیں دے گی. یہ خیال یہاں پر رکھنا ہے. چیزوں میں تضاد ہوتا ہے. رات آتی اب رات ہی رہتی، اندھیرا ہی رہتا ہمیشہ ہم پر. دن آتا ہے تو روشنی رہتی، رات نہ ہوتی. سردی ہے تو سردی رہتی، گرمی نہ آتی. گرمی ہے تو وہ ختم نہ ہوتی. یعنی 4 سیزنز ہمیں دے دیے گئے.
ہماری ٹائمنگز کو ڈیوائڈ کر دیا گیا، ہفتے کے دنوں کے نام الگ الگ رکھ دیے گئے، کوئی مہینہ 29 دن کا ہے، کوئی 30 دن کا ہے، اور اگر آپ انگلش کیلنڈر کے حساب سے دیکھتے ہیں، شمسی کیلنڈر کے حساب سے دیکھتے ہیں تو 29 دن کا بھی ہے، 30 کا، 31 کا بھی، بلکہ 28 کا بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارا نظام خوبصورتی ہے کائنات کی۔ دوسری بات یہاں یہ کہ دیکھیے انسان کی یہ آزمائش ہے۔ اب اس پہلو پر آ جائیں، یہ انسان کے علاوہ تو ہم نے بات کی کہ یہ حسن ہے، اختلاف، چینجز چاہیے آپ کو۔ ایک ڈائٹ اگر آپ لیتے ہیں، کوئی فوڈ لیتے ہیں، ایک فوڈ آپ دن میں 3 ٹائم اور ڈیلی ایک ویک کنٹینیوسلی نہیں کھا سکتے، آپ کو چینج چاہیے۔ تو اس حساب سے یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ فرق تو ہونا ہوتا ہے چیزوں کا۔ انسانوں کو اللہ نے فورسفلی، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے، ایک دین پر کر دیتے، لیکن پھر آزمائش کیا تھی، پھر فرق کیا تھا، پھر انسانوں کی تخلیق کا مقصد کیا تھا؟ تخلیق انسانی کا مقصد فرشتوں کی تخلیق سے تو الگ ہے نا، پھر تو انسان فرشتے ہی ہو جاتے۔ جیسے فرشتے نافرمانی نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہے کہ کیا ہمیں کہا گیا تو کیوں کہا گیا، بس جو حکم دیا جاتا ہے اس کے اوپر فوراً عمل کر جاتے ہیں، کر گزرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی تو تمہاری آزمائش ہے کہ تمہیں مہلت دی، تمہیں اختیار دیا، تمہیں چوائس دی کہ تم چوز کر سکتے ہو، لیکن یہ بھی بتا دیا کہ جو تم چوز کرو گے اس کا ریزلٹ کیا ہوگا۔ تمہارے پاس چوائس ہے کہ چاہو تو حق کا راستہ اپنا لو، حق کے راستے میں رکاوٹیں بھی ہوں گی، حق کے راستے میں کبھی کبھی مشکلیں بھی آئیں گی، حق کے راستے میں آزمائش بھی آئے گی، حق کے راستے میں اپنا مال بھی خرچ کرنا پڑے گا، اپنی جان بھی لگانی پڑے گی، لیکن اس کی منزل نہایت سموتھ، ابدی، دائمی، بہترین ہے، بہت خوبصورت۔ یعنی اس جہان میں کوئی خسارہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی تنگی تکلیف نہیں ہے۔ ہاں ایک اور راستہ ہے شیطان کا، جو بظاہر بہت خوبصورت ہے، بہت اٹریکٹیو ہے، اس میں بہت سی ہمارے لیے اٹریکشنز کے لیے بہت سی چیزیں، یعنی ہمیں لبھانے کے لیے، ہمیں اپنی طرف لانے کے لیے بہت شارٹ کٹس نظر آتے ہیں، بہت سی آسانیاں نظر آتی ہیں، لیکن یہ شارٹ کٹس، یہ خوبصورتی، یہ آسانی، یہ آسائش ہمیں لے جاتی ہے ایک تاریک گڑھے کے دہانے پر، اس کے بعد پھر واپسی ممکن نہیں ہے، وہاں تباہی اور ہلاکت کے سوا کچھ نہیں، دائمی ابدی ذلت اور عذاب۔ اس جگہ پہنچ کر لوگ موت کی آرزو کریں گے لیکن موت نہیں آئے گی۔ وہ دردناک عذاب ہے جس کو سہنے کے بجائے انسان چاہے گا کہ اس کو ایک ہی دفعہ ختم کر دیا جائے۔ تو یہ چوائسز ہمیں بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں عقل و شعور عطا کر دیا، تم فیصلہ کرو کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اس راستے پر خود چلانا تھا تو حق کو پہچاننے والے اور نافرمانوں کا جو ہے وہ ڈفرنس کیسے ہوتا، ان کو ڈسٹنگویشن میں آپ کیسے کرتے کہ کون حق پر ہے اور کون غلطی پر ہے۔ اسی لیے یہاں پر واضح طور پر بتا دیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہتے تو کوئی شریعت ایک دوسرے سے مختلف نہ ہوتی۔ دوسری بات ایک اور، تمام انبیاء علیہم السلام اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے، سب کا دین ایک ہی دین تھا، سب کا پیغام ایک ہی پیغام تھا، ہدایت، پیغام ہدایت، اللہ کی وحدانیت۔ وہ ہر دور میں اسی دین کی دعوت اپنی قوموں کو دیتے رہے، اگرچہ ان کی شریعتیں مختلف تھیں، لاز مختلف تھے، لیکن دین سب کا ایک ہی تھا جسے ہم کہتے ہیں اسلام۔ اسلام ہی سب کا دین تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب کو اسی دین کی دعوت کے لیے، اسی دین کو آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا، اور پھر ہر دور میں لوگوں میں سے کچھ حق پر قائم رہے، اور میجورٹی، یہ بات میں ہمیشہ عرض کرتی ہوں کہ یہی دنیا کا دستور ہے، یہی دنیا کا رول ہے۔ نیگیٹیوٹی
बुराई, क्रिमिनल जो अप्रोच है वो हमेशा से पॉजिटिविटी और अच्छाई और इस्लाह के मुकाबले में हमेशा आपको नेगेटिविटी ज्यादा नजर आती है। जनरली लोग बुराई की तरफ ज्यादा होते हैं बनिस्बत अच्छाई के। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी भी इम्तिहान में बेहतरीन नंबर से कामयाब होने वाले बहुत कम होते हैं, हायर स्कोर करने वाले लोग कम होते हैं, और एवरेज या बिलो एवरेज बहुत ज्यादा होते हैं। यही इंसान का मिजाज है। वो दुनिया में गाफिल है, भूल बैठा है अपनी पैदाइश का मकसद, और ये भूल बैठा है यानी दुनिया की रंगीनियों में खो जाता है। ये डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारे आसपास, हसीन और जमील बहुत से, जिन्हें हम समझ भी नहीं पा रहे। कोई कस्बे माश के नाम पर, कोई करियर के नाम पर अपनी पूरी की पूरी जिंदगी वक्फ कर देते हैं अपनी दुनिया को संवारने में। और दुनिया को संवारना कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल, लेकिन अगर आप अपनी आर्जी दुनिया को संवारने की तगोदौ में, स्ट्रगल में अपनी अबदी और दायमी जिंदगी को भूल जाते हैं तो ये बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ी हिमाकत है। इसलिए जहां हमेशा रहना है, टाइम वहां ज्यादा देना है। आप टाइम मैनेजमेंट सीखें, इसके ऊपर फोकस हो, कौन सी चीज प्रायोरिटी हमारी है। अब आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आपके गार्डन में आपको घास काटना है या आपको अपने घर को आज क्लीन करना है, आपने प्लान किया है, एकदम से आपका कोई असाइनमेंट आपको याद आ जाता है, कोई अप्रेजल है, कोई और इंपॉर्टेंट चीज है जिसे सबमिट करवाना है, और वो सबमिट कराने की लास्ट डेट है, या चलिए जाने दीजिए, लास्ट डेट भी छोड़िए, कोई ऐसा असाइनमेंट या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आपको बनाकर भेजना है, कोई आपको ऐसा मजमून लिखना है जिससे आपका प्रमोशन हो सकता है, या आपको कोई सक्सेस मिल सकती है, कोई आपकी वो अचीवमेंट में काउंट हो सकता है, या आपका कोई सर्टिफिकेट या डिग्री एटसेट्रा, उस पर डिपेंड करता है। तो आप किस, और टाइम आपके पास इतना ही है कि या तो आप अपने घर के कामों को मेंटेन कर लें उस लम्हे, या आप ये अपना असाइनमेंट सबमिट कर दें। टाइम आपको चूज करनी पड़ेगी, एक चीज आपको छोड़नी पड़ेगी। क्या छोड़ेंगे? हो सकता है सुनने वालों के जवाब मुख्तलिफ हों, लेकिन मैं ये अज्यूम कर रही हूं कि एक नॉर्मल समझदार शख्स घर के काम को डिले कर लेगा, ये बाद में भी हो जाएगा। घर के काम अहम हैं, मगर उनसे आपका करियर नहीं बनता। वो रूटीन है, वो आपको करने ही होते। अपने ऑफिस का काम, अपनी दफ्तरी जिम्मेदारी, अपनी बाहर की जिम्मेदारियां, अगर आप कोई टीचर हैं तो आपको लेक्चर डिलीवर करना है, आपको उसके ऊपर क्या करना है, आपको कोई एग्जामिनेशन पेपर बनाना है, आपको असाइनमेंट्स, असेसमेंट वगैरह जो है उनको चेक करके आपको मार्किंग करनी है, कमेंट्स देने स्टूडेंट्स के, वो अहम है, या अभी मैं जाकर अपने पहले घर का काम कर लूं, उनको डिले कर दूं मैं। अब हम देखते हैं ना कि हमारी अहमियत किस टाइम पर किस चीज की है, ये तायुन हमें करना पड़ेगा कि हमारे लिए किस वक्त कौन सी चीज अहम है और कौन सी होनी चाहिए, ये हमें लर्न करना है। इसी तरह हमें लर्न करना है कि दुनिया भी अहम है, बिल्कुल है, लेकिन ये बाद में है और आखिरत पहले है, क्योंकि वहां हमेशा रहना है। अपने फ्यूचर को कौन खराब करता है थोड़े से प्रेजेंट की वजह से? बस यही सबक हमें यहां दिया गया है कि अपने फ्यूचर को थोड़ी सी राहत जो टेम्पररी है उसकी खातिर हम दाव पे नहीं लगा सकते। ईमान वालों की सिफात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरत में बयान फरमाई है। अल्लाह हम सब में ये सिफात पैदा फरमाए। सबसे बढ़कर क्या है कि वो अपने रब पर भरोसा करते हैं। ट्रस्ट इन गॉड, ट्रस्ट इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह पर भरोसा।
عبادت کرتے ہوئے بھی اللہ پر بھروسہ رکھیں. دنیا اپریشیٹ نہیں کرے گی اور دنیا کے لیے کر بھی نہیں رہے. اور گناہ سے بچتے وقت بھی اللہ پر بھروسہ رکھیں. دنیا نہیں مانے گی، اللہ اس کا اجر عطا فرمائیں گے. مشکل سے مشکل بھی صورتحال بن جائے، یہ مت بھولیے کہ اللہ کبھی اپنے بندوں کا، اور اسپیشلی ان بندوں کا جو اللہ پر ٹرسٹ کرتے ہیں، مان نہیں توڑتا، ان کا ساتھ نہیں چھوڑتا. یہ کس طرح ہے؟ آج دنیا میں ایسا ہوتا ہے، جو وقار والے لوگ ہوتے ہیں، وقار مینس جو ڈیسنٹ لوگ ہوتے ہیں، جو ریزنیبل لوگ ہوتے ہیں، ان میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی ان پہ بہت ڈپینڈ کر رہا ہو نا، تو وہ لاج رکھ لیتے ہیں اس کی. کہتے ہیں نا، وہ مجھ پر اتنا بھروسہ کرتا ہے، میں اس کی امید نہیں توڑ سکتا. یہ اوصاف ہوتے ہیں نیک لوگوں کے. میں اس کی امید نہیں توڑ سکتا، اس نے مجھ سے امید لگائی ہے. اب آپ کو میں اس پہ مجھے بعد میں واقعہ یاد آ جاتا ہے. میں کوشش کرتی ہوں کہ میں بہت لمبی بات چیت میں نہ جاؤں، لیکن بہرحال میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اسی طرح سے اللہ والوں کے واقعات، جو سچے واقعات لکھے جاتے ہیں، کہ ایک بزرگ سفر پہ تھے، تو سفر کے دوران ایک جگہ وہ ٹھہرے، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو بہت غریب آدمی لگتا ہے، اور وہ پورا دن محنت مزدوری کرتا ہے. اس کے بعد اس کو 2 روٹیاں ملی. جب وہ کھانے بیٹھا تو اس نے دیکھا کہ ایک جو کتا ہے وہ اس کی طرف بہت ہی بھوکی نظروں سے دیکھ رہا ہے. اس نے ایک روٹی اس کو دے دی، ایک خود کھا لی. تو وہ جو شخص تھے نا، بزرگ، وہ بڑے اسے، اور وہ بہت زیادہ مال و دولت والے بھی تھے، وہ اس سے بڑے متاثر ہوئے اور اس سے پوچھا کہ تم، یعنی سوچا ہوگا نا کہ یہ تو خود اتنا ڈپینڈ، مطلب ضرورت مند لگتا ہے اور اتنا محتاج، اور مزدوری کر کے 2 روٹیاں اس کو ملی ہیں، اس میں سے بھی اس نے ایک کتے کو دے دی. تو اس نے پوچھا اس بندے سے کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہ علاقے میں کوئی عام طور پہ کتے ہوتے نہیں ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے، اور یہ مجھے بہت امید سے دیکھتا ہے، تو میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں اس کی امید کو توڑ دوں. اس لیے یہی میرا معمول ہے، یہ جب بھی آتا ہے میں ایک روٹی اس کو دے دیتا ہوں، یا جتنا میں کھاتا ہوں آدھا اس کو دے دیتا ہوں. وہ اس بات سے اتنے متاثر ہوئے، اپنی ساری مال جائیداد دولت تقسیم کر دی غربا میں، مساکین میں، اور بس اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے. کہ یہ کیسا نوجوان ہے، یعنی اس کو ایک کتے کا اتنا احساس ہے کہ میں اس کی امید نہ توڑوں. تو آپ یہ سوچیں کہ جو رحم دل شخص ہوتا ہے، وہ کسی کی امید، کسی کے مان کو نہیں توڑتا. اب وہ خود مجبور ہے، لیکن اس میں سے بھی اس نے کسی کی مدد کی ہے. جب ہمارے دلوں میں اتنا رحم ہو سکتا ہے، تو وہ جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، رزاق بھی ہے، اس کی رحمت کا کیا عالم ہوگا؟ وہ اپنے بندوں کی مان کو کیوں توڑے گا؟ اس سے زیادہ ذی وقار کون ہے؟ اس سے زیادہ اپنے بندوں کا خیر خواہ کون ہے؟ اس سے زیادہ اپنے بندوں کی لاج رکھنے والا کون ہے؟ تو جب ہم اللہ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، اور جب ہم اللہ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اس یقین کی لاج رکھتے ہیں. اسی لیے بتایا ایمان والے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. اسباب ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی سورس ہوتا ہے، کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی وسیلہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ سورس، وہ وسیلہ، وہ سبب اللہ ہی آپ کے لیے پیدا فرمائیں گے. ایمان والے بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں. دیکھیے، گناہ ہوتے ہیں ایمان والوں سے بھی، گناہ ہو سکتے ہیں نیکوکاروں سے بھی. کوئی انسان، فی زمانہ ہم بات کرتے ہیں اور پہلے بھی، کوئی انسان معصوم پیدا نہیں کیا گیا. یہ صرف انبیاء علیہ السلام ہیں جو معصوم پیدا کیے گئے ہیں. ان سے خطا نہیں ہوتی، ان سے گناہ نہیں ہوتے، لیکن باقی انسانوں سے ہوتے ہیں، چاہے آپ انہیں اللہ کا ولی مانتے ہیں. قرآن پاک میں کہیں نہیں بتایا گیا کہ اولیاء اللہ گناہ نہیں کر سکتے، ان سے بھی خطائیں ہوتی ہیں، ان سے بھی بھول چوک ہوتی ہے. لیکن
کبیرہ گناہ نہیں ہوتا، بے حیائی نہیں ہوتی. دو باتیں یاد رکھیے، بے حیائی اور کبیرہ گناہ. حیا ایمان سے ہے، الحیاء من الایمان. اگر حیا نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے. یہ بات ہم نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے. فرمایا غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں. یہ بھی کتنا بڑا وصف ہے. غصے میں انسان بالکل اس کا مائنڈ جو ہے نا آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے. اس لمحے جو عین غصے کی حالت میں بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے معاف کر دے، وہی اس قابل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کی تعریف فرمائیں. معاف کرنا بہتر ہے غصے کے بجائے. ہاں جہاں بات شریعت کی ہے، دین کی ہے، اصول کی ہے، قانون کی ہے، تو پھر نہیں کہنا معاف کر دیا میں نے. جہاں تربیت کی بات آئے گی، جہاں اصلاح کی بات آئے گی، وہاں فرم ہونا پڑے گا. لیکن اپنے ذاتی معاملات کے لیے آپ چاہیں تو جتنی دفعہ بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اگر معاف کر دیں تو اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. پھر اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں ہر معاملے میں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اپنے کام باہمی مشورے سے کرتے ہیں. جو بھی ہم نے عرض کی تھی نا سورہ شورا کی جو وجہ تسمیہ ہے کہ جب بھی ان کے کام ہوتے ہیں آپس میں، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ وصف ہے کہ مشورے سے کام کرتے ہیں. اب دیکھیے آج ہمیں کہا جاتا ہے کسی کو بتاؤ مت، نظر لگ جاتی ہے. چھپاؤ معاملات کو، کہیں رشتہ ہو رہا ہے چھپا کے رکھو، جب ہو جائے گا عین موقع پہ کارڈ بھیج دیں گے. یہ ساری ہماری اپنی ویکنیسز ہیں، ہماری کرپشن ہے دلوں کی، ہمارے دلوں کا میل ہے، ہمارے دلوں کا بغض ہے کہ آج دوسرا ہم سے اپنی باتیں چھپانے پر مجبور ہو رہا ہے. تو یہ ایک اسلامی شعار، یہ ایک آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. دین اسلام میں حکم یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو، دیکھیں آپ وہ پورا فلسفہ سمجھ لیں. پہلے بتایا مومن مومن کا بھائی ہے. اب مومن مومن کا بھائی ہے سے مراد کیا؟ کہ ہم خواتین آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہنوں کی طرح ہیں، اور جو مرد حضرات ہیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے سگے بھائیوں کی طرح ہیں. ایسے بھائی جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایسے بھائی جو ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، ویل وشر ہیں. جب کوئی اہم کام کرنے لگے بیٹھ کر مشورہ کریں. اور وہ بھی دوسرے کو بھی پتا ہے، وہ بھی مسلمان ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ مشورہ امانت ہے. جو میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا اپنے بھائی کے لیے کیوں کروں؟ تو یہ دونوں طرف سے ایک بیلنس سچویشن ہے، اس میں مشورہ کیا جائے. مگر جب دلوں میں حسد آ جائے، بغض آ جائے، مقابلہ بازی آ جائے، اور انسان خود غرض بن جائے اور مفاد پرست بن جائے، تو وہاں جب کوئی اس سے مشورہ کرتا ہے تو وہ آپ نے جی کوئی شیئر کیا، انہوں نے رشتوں میں ایسا ہوتا ہے، بتایا بھائی مشورہ کیا تھا ہم نے ان سے رشتے کا، وہ اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر وہاں چلے گئے، ہمیں تو بیچ میں سے انہوں نے آؤٹ ہی کر دیا. کاروبار کا مشورہ کیا، انہوں نے ڈیل کر لی ان کے ساتھ، ہمیں بیچ میں سے نکال دیا. اس قسم کے معاملات ہمارے کیوں ہو رہے؟ کیونکہ ہمیں اللہ پر اور یوم آخرت پر وہ بھروسہ نہیں رہا جو ہونا چاہیے تھا. ہمیں شیطان نے مکمل طور پر اپنا آلہ کار یعنی اپنا ٹول بنا لیا ہے. پپٹ شو کا کانسیپٹ مجھے نہیں پتا آپ کے مائنڈ میں ہے یا نہیں. ہم نے بچپن میں اپنے بچپن میں پپٹ شو دیکھا ہے کہ وہ اسٹف ٹوائز وغیرہ اور اس طرح جیسی چیزیں ہوتی ہیں نا، اسٹف سے وہ چیزیں بناتے تھے اور ان کے اوپر دھاگے باندھے ہوئے ہوتے تھے، اور پیچھے بیٹھ کر وہ جو ڈوریاں ہوتی تھی، اسٹرنگز وغیرہ اور جو دھاگے ہوتے تھے ان کو آپریٹ کرتے تھے، اور ان کی جو بیک گراؤنڈ جو ان کی ساؤنڈ ہوتی تھی وہ بھی اس پر آ رہی ہوتی تھی. تو لگ رہا ہوتا تھا کہ یہ جو پپٹس ہیں جو کہ اسٹف ٹوائے سے بنے ہوئے ہیں، یہ بات چیت کر رہے ہیں اور موومنٹ کر رہے ہیں، جبکہ یہ کچھ بول بھی نہیں رہے ہیں. جو بول رہے ہیں پیچھے سے آواز آ رہی ہے جو ان کو کنٹرول کر رہا ہے، اور اسی طرح سے جو وہ موومنٹ کر رہے ہیں وہ موومنٹ کو خود نہیں کر رہے، بلکہ جس کے ہاتھ میں ان کی ڈوری ہے نا وہ اس کو ہلا رہا ہے. تو ہم شیطان کے ہاتھ میں پپٹ بنے پڑے ہیں، ہماری ڈوری کو شیطان ہلا رہا ہے، جہاں چاہتا ہے اس طرف ہمیں دھکیل دیتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے دور کر دیتا ہے. کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ ہماری ڈوری کسی کے ہاتھ میں اور وہ بھی شیطان کے؟ اگر ہمارے اندر غیرت ہے، اگر ہمارے اندر
حمیت ہے، اور اگر ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے تو ہمیں کبھی بھی یہ بات گوارا نہیں ہوگی کہ ہم شیطان کے آلائے کار بن جائیں، شیطان ہمیں یوز کر لے۔ تو اس لیے یاد رکھیے ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالی نے حکم یہ دیا ہے کہ اللہ کا تقوی اور اس کی ذات پر ایمان رکھو۔ پھر فرمایا اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کیوں فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار؟ یہ بھی بہت خوبصورت نفسیات ہے۔ جس شخص نے مال کو اپنا سمجھا اس نے اللہ کی اس آیت کا انکار کیا۔ مال ہمارا نہیں ہے، مال اللہ کا ہے، اس نے ہمیں اس قابل بنا دیا کہ ہمیں اس پر استعمال کی قوت دے دی۔ اب اسی نے ہمیں حکم فرمایا کہ جتنا مال تمہارے پاس ہے میرا دیا ہوا ہے تو تم اسے میری رضا کے لیے خرچ بھی کرو۔ یہ کتنا اللہ کا کرم و احسان ہے کہ یہ نہیں فرمایا سارا خرچ کر دو۔ مما رزقناہم ینفقون، جو دیا ہے انہیں اس میں سے خرچ کر دو، اس کو خرچ نہیں کر دو۔ جتنی حیثیت ہے، جتنی گنجائش ہے اتنا خرچ کرے۔ یہ تک واضح فرما دیا، نہ اتنا زیادہ خرچ کرو کہ خود محتاج ہو جاؤ، کہ سارا صدقہ خیرات کر دیا اور خود بیٹھے ہوئے اب ہمارا کیا ہوگا، اور نہ اتنا روک لو، ہاتھ ٹائٹ کر دو، اتنے وکیل بن جاؤ کہ مال راہ خدا میں خرچ ہی نہ کرو۔ مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے روپے میں گردش ہو، پیسہ ہو، تو یہ سرکولیشن بہت ضروری ہے۔ پیسہ گھومنا چاہیے، یوں ادھر سے ادھر ایک ہاتھ سے آئے دوسرے ہاتھ میں جائے اور وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ فریز کر کے بینکس میں یا لاکر یا تجوریوں میں رکھ دیں گے تو وہ دن بدن کم ہوگا، بڑھے گا نہیں۔ اس طرح سے واضح طور پر فرما دیا۔ پھر فرمایا اگر کوئی ان پر ظلم اور زیادتی کرے تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ، یہ دیکھیے یہ کتنا پیارا دین ہے، یہ کتنا پریکٹیکل دین ہے، اس میں کتنی لاجک ہے۔ یہ نہیں کہا کہ کوئی تم پر کتنا ظلم کرے اللہ کی رضا کے لیے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے رہو، کوئی ایک گال پر تھپڑ مارے تو اس کو یوں کہو دوسرے پہ بھی مار لو۔ یہ نہیں کہتا دین۔ آپ کی غیرت ہونی چاہیے، آپ کی سیلف ریسپیکٹ ہونی چاہیے، آپ کو ظلم نہیں سہنا چاہیے اور آپ کو ظلم کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ظلم سہنے والا بھی ظالم کا مددگار و معاون ہے، اس میں کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ ایک پیٹرن بنا ہوا ہوتا ہے، ظلم کرنے والا ظلم کیے جا رہا ہے، سہنے والا سہے جا رہا ہے۔ ظالم کے ہاتھ کو روکنا ہوگا اور یہ بھی آپ اس کی مدد ہی کریں گے۔ اسی لیے دین اسلام نے یہ بتا دیا کہ روکو ظالم کو، اور ہمیں انڈیویجولی یہ بتا دیا کہ تم چاہو تو جتنی تم پر زیادتی ہوئی ہے بدلہ لے لو۔ کبھی کبھی کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی مسائل ایسے ہو جاتے ہیں کہ کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے، مطلب وہ سمجھ لیجیے کہ ہمارا ویسے دشمن نہیں ہے، مگر بہرحال کچھ بشری کمزوریاں، کچھ تقاضے ایسے ہوتے ہیں، انسان کبھی کبھار کسی کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے۔ اب وہ ریئلائز کرتا ہے، نادم ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اسے ہم معاف کر دیں۔ اگر ہم معاف نہ کریں تو ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ہمیں کوئی پکڑ نہیں۔ ہم چاہیں ہم بدلہ بھی لے لیں، جس نے ہمارے ساتھ جتنی زیادتی کی، جتنا ہمارا حق تلفی کی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جب کوئی ان پر زیادتی ہوتی ہے تو اپنا دفاع کرتے۔ دیکھیے والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، اب یہ بھی یاد رکھیے کہ اپنا دفاع کرنا ضروری ہے۔ ہمیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہم نے کب کیا برداشت کرنا ہے اور کب ہمیں کیا معاف کرنا ہے اور کس چیز کو ہمیں درگزر کرنا ہے۔ جیسے میں نے بھی عرض کی نا، ٹائم مینجمنٹ کا پتہ ہونا چاہیے۔ ایک ہماری زندگی میں لسٹ ہونی چاہیے
ان معاملات کی کہ میرے لیے کیا اہم ہے, میں نے پہلے کس پر فوکس کرنا ہے. ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے, اس ٹائم پر وہ کام ہونا ضروری ہوتا ہے. تو آپ لائن اپ کرتے ہیں کہ کون سا کام کس وقت ہو جانا چاہیے. ایسے ہی آپ کو اسے بھی پلان کرنا ہوگا, آپ کو سوچنا ہوگا اس بارے میں کہ کون سی چیزوں کو اگنور کرنا ہے, کس بات کو, کس ظلم یا کس زیادتی کو درگزر کرنا ہے, کس زیادتی کو معاف کرنا ہے اور کس زیادتی پر بدلہ لینا ہے. اگر ہم نے یہ پلان نہیں کیا تو پورے معاشرے کا نظام, ہمارے گھر کا نظام, ہمارا خاندانی سسٹم, یہ سب آہستہ آہستہ کھوکھلا ہوتا جائے گا. جیسے دیمک لگ جاتی ہے نا, لکڑی کو آہستہ آہستہ کھاتی جاتی ہے, اس کو آپ مت صاف کیجیے, مت ہٹائیے, تھوڑے دنوں میں آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا کہ اندر ہی اندر اس نے ساری لکڑی کو کھوکھلا کر دیا اور گر جائے گا. الٹیمیٹ اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا. آپ کا اگنور کرنا یا دیمک کے اوپر رحم کھانا یا اس کو صاف نہ کرنا لانگ ٹرم میں نقصان کا باعث بنا. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کس چیز کو اوائڈ کرنا ہے اور کس چیز پر ہم نے سختی کے ساتھ اٹھ کر کھڑے ہونا ہے اور ہمیں ظالم کو روکنا ہے ظلم سے. تو مومنوں کی صفت ہے کہ وہ اپنا دفاع کرتے ہیں, یعنی ان میں غیرت ہوتی ہے. وہ بیٹھ کر یوں بے یار و مددگار ظالم کا تختہ مشق کہتے ہیں نا, وہ ایک جو باکسنگ کی پریکٹس کرتے ہیں تو ایک ڈمی سی یا وہ پلو جیسا کچھ رکھ لیتے ہیں, تو بس اس پہ پریکٹس کرتے رہتے. تو آپ پلو مت بنے, آپ انسان ہیں, انسان ہی رہیں, نہ کسی پر ظلم کریں اور نہ کسی کا ظلم سہیں. یہی ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے. اس کے بعد فرمایا اسلامی انقلاب کے جو بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ آج اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ ان کے گھروں میں, ان کے خاندانوں میں, معاشرے میں یہ چینج آئے, انقلاب آئے, تو انہیں ان اوصاف کو اپنانا ہوگا. اور اگر ہم نے یہ ان باتوں کے کتنے خوبصورت اصول ہیں, یہ بیسک, ابھی اس پہ ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر غور کیجیے گا کہ یہ یہاں پہ جو 8 پوائنٹس میں نے عرض کیے ہیں وہ کتنے اہم ہیں. پوری زندگی کور کر لی ہے انہوں نے آپ کی, کچھ بھی نہیں بچا. اگر ان پر غور کریں گے تو بہترین زندگی اور معاشرہ بھی بہترین ہو جائے گا. اور پھر سورہ شورى کی آخری 2 آیات میں پھر وحی اور رسالت کا تذکرہ فرمایا گیا, اور اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اسی طرح ہم نے آپ کے پاس اپنے حکم سے بطور وحی پیغام یعنی روح بھیجی, پیغام بھیجا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ یہ نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے, لیکن ہم نے اس قرآن کو ایک نور بنا دیا جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. یوں تو یہ خطاب بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, لیکن آپ کی امت کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو کلام اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب پر نازل فرمایا ہے یہ مکمل طور پر اللہ کی طرف سے آیا ہے. معاذ اللہ کے حبیب کو کسی اور نے یہ باتیں نہیں سکھائی, نہ کسی اور ذریعے سے, نہ کسی دنیاوی استاد سے, اور نہ کسی کتاب سے پڑھ کر معلوم ہوئی ہیں. فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کلام کو ذریعہ بنا دیا, اور جو حق کا راستہ دکھا رہا ہے, جو اللہ کا راستہ ہے, وہ اللہ جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے, اور یقیناً سارے معاملات اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف ہی لوٹتے ہیں. پھر سورہ زخرف ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ زخرف مکی صورتوں میں سے ہے, آگے زیادہ تر مکی صورتوں کا یہاں پر بیان ہے, اور اس کی آیت 35 میں زخرف کا لفظ آیا ہے جس کی وجہ سے اس کا نام سورہ زخرف ہے. زخرف کے معنی ہے زینت یا گولڈ کو بھی کہا گیا ہے, ornament, زینت یا سونا, اس وجہ سے مناسبت سے. اور اس میں جو اصل اس کا سورت کا موضوع ہے وہ اصول ایمان سے اس پر بحث کی گئی ہے. اس سورت کا بھی آغاز حامیم سے ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. دیکھیے پھر وہی بات یہاں پر آ گئی کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی میں بنایا ہے تاکہ تم سمجھو, اور یہ قرآن بڑی کتاب
یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھا ہوا ہے اور بڑی فضیلت اور حکمت والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بھی فرما دیا کہ کتاب ہے، یعنی اب یہ قرآن بھی ایک کتاب ہے. قرآن کا ایک نام بھی کتاب ہے، الکتاب. اور آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، یہ کلام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اتارا گیا، اور اس کے سچ ہونے میں یا اس کے اللہ کی جانب سے ہونے میں کوئی شک کوئی شبہ نہیں ہے. اور فرمایا لعلکم تعقلون، اس سے پتہ چلا کہ قرآن پاک پڑھنے سے عقل حاصل ہوتی ہے، شعور آتا ہے، آگہی اویئرنس حاصل ہوتی ہے. اسی لیے فرمایا تم غور فکر کرو، تم اس کو سمجھو. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بھلا کیا ہم منہ موڑ کر اس نصیحت نامے کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ فرمایا کہ اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ جو لوگ حد سے بڑھ گئے ہیں نافرمانی میں، ان کو بھی ہدایت کا راستہ دکھایا جا رہا ہے. یعنی چاہے تم پسند کرو چاہے پسند نہ کرو، ہم تمہیں ہدایت کا راستہ دکھانا نہیں چھوڑ سکتے. یہ دیکھیں، یہ بھی ایک چھوٹی سی فیلنگ، ایک سٹیج ہے، اس کو آپ سمجھیے. میں یا آپ، ہم میں سے کوئی کسی کی خیر خواہی چاہتا ہے، فار ایگزامپل کوئی ہمارے سامنے غلط کر رہا ہے، اینی سارٹ آف، مطلب کچھ بھی، صحت کے معاملے میں کر رہا ہے، اخلاقیات کے معاملے میں کر رہا ہے، کوئی اللیگل چیزیں کر رہا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، کسی کی حق تلفی کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، ہم اگر اس کے ویل وشر ہیں، ہمارے دل میں اس کا خیال ہے، اسے ہمدردی ہے، ہم اسے روکنے کی کوشش کریں گے، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. لیکن جب ہمیں اس کی طرف سے نیگیٹو رسپانس ملے گا، وہ ہمیں فیل ہو جائے گا، چاہے اس کی باڈی لینگویج سے فیل ہو جائے، چاہے وہ کھل کر منہ سے کہہ دے کہ نن آف یور بزنس، آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ اپنے کام سے کام رکھیے، یا آپ کون ہوتے ہیں مجھے سمجھانے والے، یا میں اپنا اچھا اور برا جانتا ہوں. یہ جملے سننے میں آتے ہیں جب آپ کسی کی اصلاح کرتے ہیں تو بہت دکھ پہنچتا ہے، اور ان جملوں کو سہنا ریئلی بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ سوچتے ہیں میں اپنی عزت بچاؤں، میں کیوں اس کے سامنے بے عزت ہوں، یا اس کی نیگیٹیوٹی یا اس کی نفرت کا میں جو ہے وہ مرکز بن. ٹھیک ہے بھائی، ہم نے چاہا آپ کی بہتری، ہم نے آپ کو سمجھانا چاہا، آپ نہیں سمجھنا چاہتے، اوکے، آپ ایک طرف ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتے اس کو اس کے حال پر. یہ آپ اور میں کب کرتے ہیں؟ جب جسے ہم نصیحت کر رہے ہوتے ہیں ہمارا اسے کوئی بہت زیادہ اٹیچمنٹ نہیں ہوتا، یا ہمارا اسے کوئی خونی رشتہ نہیں ہوتا، تو ہم ایسا آسانی سے کر لیتے ہیں. لیکن جب ہمیں کسی سے بہت محبت ہو، کوئی ہمیں بہت پیارا ہو، کوئی ہمیں بہت عزیز ہو، ہم کسی کی ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، کسی کے والد ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، تب ہم ایسا نہیں کر سکتے. ہم اس کو بار بار سمجھائیں گے، پھر وہ بدتمیزی کرے گا، پھر سنیں گے، پھر جائیں گے، پھر بیٹھ جائیں گے، پھر ناراض ہو کر آ جائیں گے، پھر دوبارہ جائیں گے، کبھی سختی سے کبھی پیار سے. ہر دن ہم کوشش کریں گے کہ اس کو روک لیں، اس کو بچا لیں، اس کو سمجھا دیں، اس کو صحیح درست راستے پر لے آئیں. یہی یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے کہ یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دفعہ اعلان کرنے کا حکم نہیں فرما رہے، ایک دفعہ بتا دیا جائے اور اس کی وجہ سے دنیا میں ہوتا ہے نا ایک سرکولیشن ایشو ہو جاتا ہے. بار بار تھوڑی ریمائنڈرز ہر دفعہ آتے رہتے، اس کے بعد جو نہیں ہے اس کے اوپر عمل کرتا تو اس کو سزا دی جاتی ہے، قانونی جو بھی پوائنٹس ہیں وہ اس کے سامنے آ جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر، چاہے وہ نافرمان بھی ہیں، چاہے وہ اس کے ساتھ شریک بھی ٹھہرا رہے ہیں، چاہے وہ اس کی ذات کا انکار بھی کر رہے ہیں، اس کے وجود کو نہیں ماننا چاہتے، پھر بھی مہربان ہے. پھر بھی ان کو طرح طرح سے دلیل دی جا رہی ہے، ہر اینگل سے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی بات اس کے دل میں اتر جائے، کوئی بات اس کے دماغ، اس کی عقل میں سمجھ آ جائے، اس کی شعور میں بیٹھ جائے.
ایک لمٹ تک، اس کی ایک لمٹ ہے. اور لمٹ یہ ہے کہ جب بندے کا موت کا وقت آ جاتا ہے یا اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، پھر اگر وہ سمجھ جائے اور اس لمحے ہو کہ ہاں مجھے بالکل سمجھ آ گیا، میں توبہ کرتا ہوں، میں باز آتا ہوں، اب کوئی فائدہ نہیں. وہ لمٹ وہیں تک کی تھی. ورنہ پھر ایمان لانے والوں اور ان کافروں کا کیا مقصد ہے؟ یعنی یہی بات ہے نا کہ اگر گناہ کر کر کے بھی جنت میں ہی جانا ہے تو پھر نیکی کرنے والے لوگ اسٹرگل کیوں کریں؟ کیا ضرورت ہے انہیں؟ تو اللہ کا انصاف یہ ہے کہ ہدایت کے لیے مہلت دی جاتی ہے، مگر یہ ان لمیٹڈ آفر نہیں ہے، اس کا ایک لمیٹڈ ٹائم ہے. وہ اللہ کے عذاب یا اس بندے کی موت آنے سے پہلے کی جو گھڑی ہے اس پہ ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں لاکھ برا لگے کہ تمہیں حق کی دعوت دی جائے، میرے نبی تم تک حق پہنچاتے رہیں گے، اور حجت بھی تمام ہو جاتی ہے. قیامت کے دن پھر یہ نہیں کہہ سکتے یہ کہ ہمیں اتنی سخت سزائیں کیوں دی جا رہی ہیں، ہماری پکڑ کیوں کی جا رہی ہے. ہمیں تو علم نہیں تھا، ہمیں کوئی ڈرانے سمجھانے والا آیا ہی نہیں تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا گناہ ہے اور کیا ثواب. اس دن وہ کسی قابل نہیں ہوں گے کہ وہ یہ اعتراض کر سکیں. اسی لیے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتے رہتے ہیں کہ کاش تم سمجھو. اس کے بعد سورہ زخرف میں قدرت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں. آسمان کی ایک حد نظر چھت جو ہمیں نظر آتی ہے، نیلے رنگ کا آسمان، کہیں بھی اوپر منہ اٹھا کے دیکھیں آسمان کے سوا کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. یہ زمین کا فرش جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں، وسیع پھیلا ہوا، اونچے اونچے رنگین پہاڑ، بہتی ہوئی نہریں، ٹھنڈے پانی کے چشمے، حد نظر تک پھیلے ہوئے سمندر. کتنے بڑے بڑے سمندر ہیں، کیا شان ہے اللہ کی. آسمان سے قطرہ قطرہ برسنے والی بارش، کیا شان ہے اللہ کی. کس طریقے سے بارش برستی ہے، کبھی اس پہ ہی غور کریں کہ کیا اللہ کا کرم ہے، کیا شان ہے. سطح آپ پر رواں دواں کشتیاں، یعنی یہ جو شپس ہیں اور جو جہاز ہیں بڑے بڑے جو پانی کی سطح پر چلتے ہیں، پانی کے جہاز، ہر قسم کے چوپائے جو کھانے کے کام بھی آتے ہیں، یعنی وہ جانور جن کا گوشت کھانا ہمارے لیے حلال کیا گیا، اور نقل و حمل کے بہترین ذرائع بھی. پہلے زمانے میں لوگ ٹریول بھی اونٹ، خچر، گھوڑوں کے ذریعے کیا کرتے تھے، اور اسی سے سامان ادھر سے ادھر لے کر جانا ہے، ان جانوروں کو استعمال کیا کرتے تھے، اور بھی لاکھوں اس میں اللہ نے فائدے رکھے. پھر فرمایا کہ یہ سب چیزیں اپنے خالق اور اپنے بنانے والے کی قدرت اور حکمت کی زندہ دلیلیں ہیں. بات تو یہی ہے نا کہ غور کون کرتا ہے؟ عقل والے، عقل والے ہی غور کرتے ہیں. تو اس حساب سے بتا دیا گیا. ان کی گواہی پڑھے لکھے لوگ بھی سن سکتے ہیں اور جو ان پڑھ ہیں وہ بھی سمجھ سکتے ہیں. ان کی زبان عالم بھی سمجھتا ہے، جاہل بھی سمجھتا ہے، جو سیدھا سادہ انسان ہے، جو بہت بڑا فلسفر ہے وہ بھی. یہ گواہ کل بھی موجود تھے اور رہتی دنیا تک، یعنی جب تک قیامت کا دن قائم نہیں ہو جاتا. کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی وحدانیت، اس کے وجود، اس کی توحید کی دلیلیں موجود ہیں. بس بات یہ ہے کہ انسان غور کرے، اس کے کان سننے کے قابل ہوں. ان کانوں کی ضرورت ہے جو حق کی گواہی کو سن سکیں. اللہ ہمیں وہ بینائی عطا کرے، ہمیں وہ دیکھنے کی قوت عطا کرے جو حق کو دیکھ سکے. یہ اللہ سے ہمیں دعا کرنی ہے، اور ہمیں اس دل کی ضرورت ہے جو حق کو قبول کر لے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے. اور پھر بتایا کہ زمانہ جاہلیت کی جو انتہائی قابل نفرت ایک سوچ تھی، کیا سوچا کرتے تھے کہ بیٹیوں سے سخت نفرت کرتے تھے. استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا بتاؤں میں آپ کو کہ ان گناہ گار آنکھوں نے زمانہ جاہلیت کا دور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ساس شوہر اس بیوی کو گھر سے نکال دیتے ہیں، اور
کئی ایسے ہیں گھر سے نہیں نکالتے ساری زندگی، منہ نہیں لگاتے، اس بچی سے اچھا سلوک نہیں کرتے، اس عورت سے اچھا سلوک نہیں کرتے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ماں نے بچی کی پیدائش کی خبر سنی، کہا مجھے اس کا منہ بھی نہیں دیکھنا، پھر مجھے اس سال بیٹی ہو گئی ہے۔ بیٹیوں کی پیدائش پر عورت کو تانے دینا سسرال کی طرف سے، شوہر کی طرف سے، اور خود خواتین بھی ظاہر اسی پریشر میں ہے، تو اپنی ماں ہوتے ہوئے ایک پیدا ہونے والی بچی جو دودھ کے لیے رو رہی ہے، ماں کہتی ہے مجھے اس کی شکل بھی دیکھنی، کہیں پھینک دو، کسی کو دے دو۔ اور ایسے واقعات بھی دیکھیں جو دے دی بچیاں، جھولے سڑکوں پہ لگے وہاں ڈال کر آ گئی کہ اس سال پھر بچی ہمارے یہاں ہو گئی۔ کیا ہم مشرک ہیں؟ یہ تو مشرکوں کا طریقہ تھا۔ کہاں ہے ہمارا ایمان؟ ہم کون سے مسلمان ہیں کہ جنہیں بیٹی کی پیدائش ناگوار گزرتی ہے؟ وہ بیٹی کہ جو اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت قرار دے دی۔ رحمت ہے بیٹی، آپ رحمت سے منہ موڑنا چاہتے ہیں، آپ کو رحمت اچھی نہیں لگتی، آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو اللہ کی رحمت ملے۔ وہ بیٹیاں کہ جن کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، ان سے اچھا سلوک کیا، وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوں گے، اتنے قریب ہوں گے۔ یہ بیٹیوں کی صدقے، فرمایا بیٹیاں ڈھال ہیں، جنت میں لے جائیں گی ماں باپ کو، دوزخ کے آگے ڈھال بن جائیں گی، اللہ سے سفارش کریں گی۔ یہ بیٹیاں ہمیں اچھی نہیں لگ رہی۔ اور وہ بیٹے جو نشے کی لت میں پڑ جائیں، جو گھر کا سارا سامان بیچ کر آ جائیں، جو بہن کا جہیز میں رکھا ہوا سامان بیچ کر آ جائیں، ہمیں وہ بیٹے چاہیے جو چاہے بڑے ہو کر ہماری دنیا برباد کر دیں، چاہے ہمیں دکھ لگا دے، روگ لگا دے، ہمیں بیٹے چاہیے، بیٹیاں نہیں چاہیے۔ بات یہ ہے کہ یہ تو مشرکوں کا طریقہ تھا۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ دین اسلام میں اولاد کو اللہ کی نعمت قرار دیا گیا۔ اولاد چاہے بیٹے کی صورت میں اللہ عطا فرما دے، چاہے بیٹی کی صورت میں عطا فرما دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشہور ہے واقعہ کہ جب کسی کے اولاد پیدا ہوتی تھی تو وہ کبھی یہ نہیں پوچھتی تھی کہ بیٹا ہوا ہے کہ بیٹی، فرماتے تھے تندرست ہے، خیریت سے ہے، الحمدللہ، اور ایمان کی دعا دیتی تھی۔ یعنی یہ جینڈر کا کانسیپٹ مسلمانوں میں نہیں تھا۔ بیٹا بیٹی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اولاد اگر نیک ہے۔ آج کون سا ایسا کام ہے، کون سی ایسی مدد آپ کی ہے جو بیٹے کر سکتے ہیں اور بیٹیاں نہیں کر سکتی؟ اور اسی طرح سے جو بیٹیاں گھر کے کاموں میں ماں باپ کی خدمت کرتی ہیں، بیٹے ان سے بھی بڑھ کر کر رہے ہیں۔ یعنی یہ کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر آپ کی بیٹی کوآپریٹو ہے تو بیٹی آپ کی خدمت گار ہے، اگر بیٹا کوآپریٹو ہے تو وہ بیٹا کھانا بھی آپ کے لیے پکائے گا، سب کچھ کرے گا۔ مقصد ہے تربیت اور ان کا اچھا ہونا۔ ان کی جینڈر ان کے اچھا یا برا ہونے میں کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کرتی۔ اگر کما کے لانے کی بات ہے، جو قابل ہوگا، جس کو اچھی جاب مل جائے گی، وہ کما لے گا آپ کے لیے۔ اگر نام روشن کرنے کی بات ہے تو دونوں میں سے جو نیک و صالح ہوگا، قابلیت اس میں ہوگی، وہ آپ کے لیے فخر کا باعث بنے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ نیک اور صالح اولاد کی دعا کرنی چاہیے، اور یقیناً اگر بیٹا نہیں ہے اور صرف بیٹیاں ہیں تو دعا کرنی چاہیے، یا اللہ بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، بیٹا بھی، یعنی ہمیں ہر نعمت چاہیے۔ جیسے ہم میٹھا پسند کرتے ہیں، نمکین بھی پسند کرتے ہیں۔ انسان اپنی زندگی میں ہر چیز چاہتا ہے نا، تو دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی بھی اولاد کو برتر اور کسی کو کم تر سمجھنے کا شریعت نے ہمیں کوئی حق نہیں دیا، اور ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر دل میں بیٹی کی پیدائش پہ ناگواری ہو تو 100 دفعہ استغفار پڑھیں، صدقہ دیں، اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگیں، اللہ مجھے شیطان نے مجھے پکڑ لیا ہے، اس نے مجھ پر جادو کر دیا ہے، مجھے سحر سے نجات عطا فرمائیے۔ میں کیوں مشرکوں کی طرح ریئیکٹ کر رہا ہوں؟ میں تو مسلمان ہوں، میں تو کلمہ گو ہوں۔ تو یہ خیال یہاں پر رکھنا ہے کہ بیٹیوں سے نفرت کرنا، انہیں ناپسند کرنا، یہ مشرکوں کا طریقہ تھا۔ اللہ کے حبیب تو اپنی بیٹیوں سے محبت فرماتے تھے، خصوصی طور پر سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں، کہ آپ ان کے لیے کھڑے ہوتے تھے،
ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، اعزاز، اکرام، پیار، محبت سے پیشانی پر چومتے تھے۔ یہ رشتہ ہے باپ اور بیٹی کا یا ماں باپ کا بیٹی سے۔ اس بات کو سمجھیں، اگر اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں تو ہمیں مسلمانوں والے اوصاف بھی اپنانے ہوں گے اور ہمیں اپنے نبی کی سنت پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ اور دوسری طرف مشرکوں کا حال یہ تھا کہ خود تو بیٹیاں ناپسند ہیں اور کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ، یعنی کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس کے بعد اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا گیا، جن کے بارے میں مشرکین کا دعویٰ تھا کہ ہم ان کی ملت پر ہیں۔ ہر شخص اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرتا تھا، ریلیٹ کرتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ تم ملت ابراہیمی پر ہو، تمہارا ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر تمہارا ابراہیم علیہ السلام سے تعلق ہوتا تو تم یہ بات جان لیتے کہ ابراہیم علیہ السلام مائل بحق تھے، دین حنیف پر قائم تھے، کبھی شرک یا شرک جیسی کسی نجاست کے قریب بھی تشریف نہیں لے گئے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے تھے۔ تم کس منہ سے بتوں کی عبادت کر کے اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر بتا رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ہم ان کے پیروکار ہیں؟ وہ تو توحید کے علم بردار تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں بھی توحید ہی کا کلمہ چھوڑا۔ پھر اسی کلمے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ اور پھر یہاں پر یہ بات ہو گئی کہ جب مشرکین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی دعوت دی تو انہوں نے سحر اور اس دعوت کو، قرآن کو سحر کہنا شروع کر دیا، جادو ہے، سحر ہو جاتا ہے۔ مشرکوں کی بدبختی ایسی تھی، اتنی ان کی بدقسمتی تھی کہ قرآن کو سننے سے بچنے کے لیے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتے تھے، اثر ہو جاتا ہے اس کا۔ سچ ہے تو اثر ہو رہا ہے نا، اپنے دل تک پہنچنے ہی نہیں دیتے کہ اگر پہنچنے دیں تو شاید دل بدل جائے، جیسے فاروق اعظم کا دل بدل گیا، قرآن پاک کو سن کر اسی لمحے ایمان لے آئے، جیسے نجاشی کا دل بدل گیا، قرآن کو سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو یہ قرآن کی تاثیر ہے، یہ اس کی سچائی ہے، یہ اس کی حقیقت ہے کہ جب آپ سنیں گے تو آپ کے دل میں اتر جائے گا۔ اس کو بھی سحر، یعنی دیکھیں جو بدقسمت لوگ ہوتے ہیں اس کو بھی سحر، جادو، اور معاذ اللہ کہہ رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، ساحر ہیں، جس سے بات کرتے ہیں وہ ان کی طرف ہو جاتا ہے، جس سے بات کرتے ہیں وہ اپنی جان ان پر قربان کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ ان اوصاف کو دیکھیں کہ وہ اوصاف، وہ خوبیاں، وہ کمالات کیا ہیں جن کی وجہ سے کہتے ہیں نا زنان مصر نے تو حسن یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹی تھی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں وہ تو اپنی گردنیں بھی کٹوانے کے لیے راضی ہو جاتے تھے، کیونکہ حق کا راستہ تھا، کیونکہ سچ کا راستہ تھا۔ جس نے حق کو سمجھ لیا وہ اس دین پر جان نثار کرنے کے لیے بھی تیار ہو گیا، اور باقی لوگ اس کو جادو ہی کہتے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول کے بارے میں یہ جو ان کی جو بات ہے یہ کفر ہے، جہالت ہے۔ نبی سے جادو کو منسوب کرنا یا معاذ اللہ نبی کو جادوگر کہنا سب سے بڑی گمراہی، جہالت اور کفر ہے۔ ان باتوں سے ہمیں بچنا ہے، یہ مشرکوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن دونوں بڑے شہروں کے کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں ہوا؟ یعنی آپ کو اگر یہ دعویٰ ہے، اللہ کے حبیب سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو یہ بتائیے کہ مکہ میں اور مدینہ میں بہت بڑے بڑے سردار تھے، ان پر یہ قرآن پاک کیوں نازل نہیں ہوا؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معاذ اللہ ان دونوں بستیوں میں سے کوئی بڑا رئیس، طاقتور اور انفلوئنشل آدمی نہیں ملا کہ ایک یتیم پر قرآن پاک نازل فرما دیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ نبوت یا رسالت کا کوئی کرائیٹیریا تمہارا بنایا ہوا نہیں ہوگا، شہرت، دولت، حسب، نسب یہ نبی ہونے کا کرائیٹیریا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں کہ انہیں اپنی رسالت، اپنا پیغام کس کے ذریعے پہنچانا ہے۔
یہ واضح طور پر بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی علم رکھنے والے ہیں، اور وہ جس سے چاہتے ہیں یہ نعمت عطا کر دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی دولت مند ہو جو پیغمبر ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دولت کا پیغمبری سے یا اس منصب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نبی کون ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا تعین فرماتے ہیں۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان کی ذاتی صلاحیتیں مال و دولت نہیں ہے، اس کا تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت کے قابل، ذی وقار، زیادہ رسپیکٹیبل وہ ہے جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اور نبوت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس سے پہنچانی ہے، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اور ہرگز اس کا دولت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ آپ سے راضی ہے تو آپ کو بہت رچ کر دے گا، دولت مند کر دے گا، وہ بھی یہ بات یاد رکھیے کہ یہ دولت، یہ دنیاوی حسب، نسب، منصب، یہ دنیا کی چیزیں ہیں، آخرت میں ان سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ہاں اگر ہمیں تقوی والا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا ہے تو یقیناً یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ تم یہ دیکھو کہ تم کتنے بے بس ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا اختیار ہے، وہ جسے چاہتا ہے جس منصب کے لیے منتخب فرما لیتا ہے۔ سارے کے سارے اختیار کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور ان کے درمیان زندگی بسر کرنے کے ذرائع تک پر ان کا اختیار نہیں، یعنی وہ تو خود اپنے رزق کے بھی مالک نہیں ہیں۔ تو وہ کیسے یہ سجیشنز دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ اس کو نبی بناتے معاذ اللہ، یا کسی اور کو منتخب کرتے۔ رزق کی تقسیم کا جب انہیں کوئی اختیار نہیں ہے تو نبوت کی تقسیم کیا وہ کریں گے یا ان کی مرضی سے ہوگی؟ بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اور ہر حکم اسی کے منشا، اسی کی مرضی کے مطابق وہ فرما دیتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا۔ دیکھیے بہت دفعہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھا، جس میں بہت سے ہمارے لیے اسباق ہیں۔ مشرکین کی حماقت اور جہالت کا ایک نمونہ بیان کیا گیا ہے کہ دولت، طاقت، بہت بڑی آرمی، بہت بڑی فوج سے کیا ہوتا ہے۔ فرعون کے پاس تو لاکھوں کا لشکر تھا، بے پناہ دولت اور اختیار تھا، چاندی سونے کے انبار لگے ہوئے تھے، اسے ان اپنے خزانوں پر، اسے اپنی دولت پر، اسے اپنی فوج پر بڑا ناز تھا، لیکن اور اپنے آپ کو مصر کی سرزمین اور اس کی نہروں کا مالک سمجھ بیٹھا تھا۔ مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، حقیر جانا معاذ اللہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی نہروں میں، انہی سمندروں میں جن کو وہ اپنی ملکیت سمجھتا تھا، اسی میں فرعون کو غرق کر دیا، اور جو سمجھتا تھا کہ اس کے خیال کے، اس کی مرضی کے بغیر یہ نہریں بھی نہیں بہہ سکتی۔ سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاہلوں سے دور رہنے کا حکم فرمایا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں سے دور رہیے، یعنی جو جھوٹے معبودوں کو پکارتے ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، اور صبر کیجیے، جاہلوں سے اراض کیجیے۔ دیکھیے یہ پھر وہی والی بات ہے کہ نصیحت کر دینا یہ بہت ضروری ہے، لیکن جاہلوں سے الجھنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اور فرمایا صبر سے آپ ان سے منہ پھیر لیجیے اور سلام کہہ دیجیے۔ یہ دیکھیے یہاں پر کتنی خوبصورت یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، آپ ان سے کنارہ کش ہو جائیے اور فرما دیجیے سلام، یعنی تم پر سلامتی ہو یا اللہ تمہیں ہدایت دے، دور سے ان کو دعا دے کر پیچھے ہٹ جائیے، ان قریب انجام معلوم ہو جائے گا، یعنی نافرمانوں کا انجام کیا ہے۔ پھر سورہ دخان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ دخان بھی مکی سورتوں میں سے ہے، اور اس میں آیت مبارکہ 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا
बिदुखान मुबीन, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि सरी धुआं जो आसमान से जाहिर होगा, उसी मुनासबत से सूरत का नाम सूरह दुखान रखा गया है। इसकी इब्तिदा में अल्लाह ताला ने किताब मुबीन यानी वाज़े किताब की कसम खाई जो हर हकीकत को वाज़े करने वाली है। ये कुरान पाक के एजाज हैं, मोजज़ात हैं कि इसमें कोई कंफ्यूज करने वाली बात नहीं है। हाँ, किसी को समझ ना आए तो उसको चाहिए कि वो इस पे गौर व फिक्र करे और जो आलिम हैं, जो उस्ताद हैं, उनकी मदद हासिल करे। मैं जब भी आलिम और उस्ताद की बात करती हूँ तो ये बात बताना बहुत जरूरी समझती हूँ, खुसूसन ऐसे ममालिक में जहां पर हमें बहुत क्वालिफाइड स्कॉलर्स हर किसी का उनसे कांटेक्ट नहीं है, नहीं मिलते, तो वो कोई भी शख्स, उनकी नीयत दुरुस्त होती है अक्सर की, वो चाहते हैं कि लोगों की सलाह हो जाए, तो कोई भी शख्स दीन की बात बताना शुरू कर देता है। मगर याद रखिए कि जब आधा इल्म होता है या कम इल्म होता है तो कभी कभी वो मजीद लोगों को कंफ्यूज करने और गुमराह करने का सबब भी बन जाता है। तो जब भी आप इल्म सीखें और खुसूसन दीन का इल्म सीखें, चाहे वो किताबों में से पढ़ें, चाहे वो सोशल मीडिया में से पढ़ें, चाहे किसी अपने उस्ताद से पढ़ें, तो जरा गौर कर लिया कीजिए कि जिससे आप या जिस सोर्स से आप इल्म हासिल कर रहे हैं वो सोर्स कितना ऑथेंटिक है, कितना मुस्तनद है, पढ़ाने वाले की खुद काबिलियत क्या है, उसने क्या पढ़ा है, और थोड़ा सा जायजा ले लें। इसकी वजह यह है कि हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि इल्म दीन है। तुम में से हर शख्स ये सोचे कि वो अपना दीन किससे लेकर आ रहे, और ऐसा ख्याल करें कि जो यूनिटी की बात करे, जो मोहब्बत की बात करे, जो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बात करे, उसकी तरफ रग़बत रखें। जो फिरका वारियत, नफरत, बोझ और तासुब पैदा करे और आपको ये बताए कि बस आप मुत्तकी हैं, बाकी सारे गुमराह हैं, उससे अपने ईमान को बचाए रखें। ये हम सब की जिम्मेदारी है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वाज़े फरमा दिया कि ये किताब है जिसका हर हुक्म वाज़े है और ये इसका मोजज़ा है। इसीलिए अल्लाह ने इसकी कसम खाई है कुरान की। इसके बाद फरमाया कि इस किताब को हमने मुबारक रात में नाजिल किया। मुबारक रात से मुराद यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला जो फरमा रहे हैं, बहुत से मुफस्सिरीन किराम मेजॉरिटी ने फरमाया कि इससे लैलातिन मुबारकातिन से शबे कद्र मुराद है, जिस रात में कुरान पाक नाजिल किया गया। और फिर यहाँ पर ये फरमाया कि फीहा युफरकु कुल्लु अम्रिन हकीम, इसी रात में हर हकीमाना मामला हमारे हुक्म से तय किया जाता है। बास मुफस्सिरीन किराम ने, जिनकी गो के तादाद कम है, मगर ये भी लिखा कि इससे निस शाबान की रात यानी शाबान की 15वीं रात मुराद है। मगर ये एक राय है, ज्यादातर इत्तेफाक इस बात पर है कि जो हर साल के मामलात, उसमें रिवायात भी कुछ अहादीस से कोट की जाती हैं, मगर ज्यादातर का कहना है कि शबे कद्र इससे मुराद है, जिसमें हर काम के फैसले कर दिए जाते हैं, क्योंकि नुज़ूल कुरान पाक जो हुआ है वो बहरहाल शबे कद्र में ही हुआ है। इसके बाद इस आयत की तफसीर में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह ताला ने काफिरों को तंबीह करने के लिए इन्हें एक सख्त कहत में मुब्तला कर दिया। उस वक्त लोग भूख की शिद्दत के आलम में आसमान की तरफ देखते तो उन्हें आसमान पर धुआं ही धुआं छाया हुआ मालूम होता। तो इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये भी बयान फरमा दिया अगली आयत में कि जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कामों का फैसला कर दिया जाएगा। तो ये एक हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद के मुताबिक ये पर्टिकुलरली उस वक्त से रिलेट किया गया है इस बात को कि जिस दिन अल्लाह की तरफ से इन पर अजाब कायम किया जाएगा। इसके बाद ये भी फरमा दिया कि किताब अल्लाह ने बंदों पर हिदायत के तौर पर नाजिल की है, वरना अल्लाह बंदों का मोहताज नहीं है। अल्लाह की रुबूबियत का तकाजा ये है कि वो बंदों को हिदायत से महरूम ना रखे। यानी अगर हम कुरान को पढ़ते हैं, समझते हैं, इसकी तिलावत करते हैं, तो माअज़ल्लाह हम अल्लाह सुब्हानहू तआला पर कोई एहसान नहीं करते। अल्लाह हमारी इबादत का मोहताज नहीं है, बल्कि हम मोहताज हैं कि उसके पैगाम को, उसके हुक्म को जाने और उसके मुताबिक अमल करें। फिर मुश्रिकीन और कुफार के कुरान और मौत के बाद की जिंदगी के बारे में जो शुकूक व शुबात थे
پھر ان کا تذکرہ کیا گیا جس کے دلائل بار بار قرآن پاک میں دیے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے فرعونوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کے حالات بتا کے انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کا پھر تذکرہ سورت میں بھی کیا جا رہا ہے کہ اس کی ملکیت میں سونے کے انبار تھے، باغات تھے، بے شمار محل تھے، سونا اگلنے والی زمینیں، یعنی بے حد سرسبز و شاداب فصلیں، ہزاروں خادمائیں تھیں، لاکھوں پر مشتمل فوج تھی۔ مختصر یہ کہ جو کچھ مصر میں تھا سب کا سب فرعون کے اختیار میں تھا۔ وہ اپنے آپ کو ہر جاندار، ہر بے جان، ہر چیز کا مالک سمجھتا تھا۔ لیکن کیا ہوا کہ جب نافرمانی اور موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ سے اس پر اللہ کا عذاب آیا تو اس لمحے کوئی بھی چیز، نہ اس کی فوج، نہ اس کے خادم، نہ اس کی خادمائیں، نہ اس کے سونے کے انبار، اس کے ڈھیر، اس کے مال اسباب، کچھ بھی اس کے کام نہ آ سکا۔ اور اسی وقت جب وہ ڈوب رہا تھا پانی میں تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ میں موسیٰ کے رب پر یا ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ یہی بتا دیا گیا کہ اس وقت ایمان لانا کوئی نفع نہیں دے گا۔ اسی طرح سے وہ چیخ و پکار کے سوا کوئی چیز اس کے کام نہ آئی اور وہ غرق کر دیا گیا۔ تو ہمیں یہی سمجھنا ہے اور ہمیں یہی سیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جو قدرت ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی جو رحمت ہے، کوئی اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہماری نافرمانیوں کے سبب گرفت کرنا چاہے تو کوئی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی کی پکڑ سے بچا نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے بتا دیا گیا کہ دنیا کی چیزیں، دنیا کا مال، دنیا کے اسباب سب دنیا میں رہ جائیں گے۔ آج کل بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس بہت اختیار آ جائے، اس کی حکومت بہت اسٹرانگ ہو جائے، اس کو کانفیڈنس کا ووٹ مل جائے تو وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ بس میں اور میری حکومت اور میرا اختیار ہمیشہ رہے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، ہر دور میں انسانوں کو اپنے ماضی سے سیکھنا چاہیے اور حق کے راستے پر ہی قائم رہنا چاہیے۔ سورت کے اختتام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب کا تذکرہ کیا جن کا سامنا نافرمانوں کو کرنا پڑے گا، اور بتا دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں انسان کو عطا کی، ایسی نعمتیں جو اس کی عقل میں بھی نہیں سما سکتی، جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو نوازا جائے گا۔ کوئی آنکھ ان نعمتوں کا تصور نہیں کر سکتی، کوئی ذہن ان کو سوچ نہیں سکتا، کوئی انہیں امیجن نہیں کر سکتا۔ ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ اپنے نیک بندوں کو قیامت کے دن ان کی کوششوں اور ان کے ایمان کے صلے میں عطا فرمائیں گے اپنی رحمت سے۔ پھر سورہ جاسیہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجاسیہ، سورہ جاسیہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ 28 میں فرمایا ہے وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةً، کہ تم ہر فرقے یا گروہ کو دیکھو گے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا، یعنی یہ جو گھٹنوں کے بل بیٹھنا ہے یہ جاسیہ اس کو کہا گیا۔ جاسیہ کے معنی یہی ہے قیامت کے دن عاجزی سے، اور کچھ لوگ خوف کی وجہ سے اور ہیبت کی وجہ سے دربار الہی میں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ جیسے نہیں کہتے گھٹنے ٹیک دیے، ہار مان لی، سرنڈر کر دیا، اس طرح بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو اس صورت میں وہ خوفناک منظر بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیے کیسے بہترین طریقے سے اس منظر کو ہماری آنکھوں کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ بہت ہی بدقسمت ہوں گے وہ لوگ جو اب بھی نصیحت حاصل نہ کر پائے۔ ہمیں ہمارا مستقبل بتایا جا رہا ہے کہ تم یوں ہوگے، ابھی بھی وقت ہے، اپنی اصلاح کر لو، لوٹ آؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ کے دروازے بند نہیں فرماتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے منہ نہیں پھیرتے۔ جب وہ نادم ہو کر سچے دل سے لوٹ کر آتا ہے تو اس کا استقبال کیا جاتا ہے اللہ کی رحمت سے، لیکن دنیا میں موت سے پہلے تک یہ مہلت تھا کہ پھر موت کا فرشتہ دیکھ کر توبہ کی تو کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے
واضح طور پر بتایا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے تذکرہ فرمایا، سورت کی ابتدا ہوئی قرآن پاک سے، اور قرآن کریم کی عظمت کا تذکرہ کرنے کے بعد تکوینی نشانیاں جو بار بار بیان کی جا رہی ہیں، یعنی کائنات میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں گواہی دے رہی ہیں، ہمیں ثبوت دے رہی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا، اس کے جلال، اس کی قدرت اور اس کی توحید کا، یہ بیان فرمایا گیا۔ پھر ان مجرموں کے مکروہ چہرے بتائے گئے جو آیات الہی سننے کے باوجود سمجھنے کے مرحلے پر نہیں جاتے، ڈٹائی کے ساتھ انکار کرتے ہیں اور حق کی راہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ایسے پریٹینڈ کرتے ہیں، ایسے بن جاتے ہیں جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی نعمتوں کا بھی تذکرہ کیا جو اللہ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی تھی۔ توریت عطا کی گئی تھی، یعنی کتاب، حکمت، نبوت، کہ موسیٰ علیہ السلام اور کئی نبی اس قوم میں بھیجے گئے، پاکیزہ روزی اور اہل جہان پر فضیلت اور عزت کی صورت نے جو عطا کی تھی، یعنی پہلی اہل کتاب قوم یہی تھی نا، سب سے پہلے توریت نازل ہوئی، تو کتنی بڑی فضیلت تھی کہ یہ وہ پہلی قوم ہے جنہیں کتاب ملی۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں ملک کی یہ یونیورسٹی پہلی یونیورسٹی، یا جامع الازہر ہے پہلی یونیورسٹی یہاں تھی، یا پہلا جو ڈاکٹریٹ کی ڈگری لینے والا شخص یہ تھا۔ کس قسم کی چیزیں انسان کے لیے فخر کا باعث ہوتی ہیں، اللہ کی نعمت ہوتی ہیں، مگر انہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اعتراف کرتے اور حق کا راستہ اختیار کرتے، مگر سرکشی اور نافرمانی میں مبتلا ہو گئے تو ظاہر ہے کہ پھر زوال شروع ہوا۔ پھر ماضی کے واقعات کفار مکہ بلکہ ہر زمانے کے کفار کو دراصل سمجھانے کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں بار بار کہ تم سے پہلے بھی بہت طاقتور، با اختیار اور بڑے اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے والے لوگ گزرے ہیں، ان کا انجام دیکھو اور اس سے عبرت حاصل کرو۔ چاہے کفار مکہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر ہوں یا کسی بھی دور کے کفر کرنے والے، بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑا ریزن ہے نا ان کے کفر یا انکار کا، وہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے اور وہ موت پر یقین ہی نہیں رکھتے، یعنی موت کے بعد کی جو حیات ہے، بس مریں گے ختم ہو جائیں گے، حیات بعد الممات پر ان کا یقین ہی نہیں، تو اس وجہ سے انہیں آخرت کی فکر بھی نہیں۔ قرآن پاک بار بار اس بات کی پیشن گوئی فرما رہا ہے، اعلان فرمایا جا رہا ہے، ایمان لانے کی تاکید کی جا رہی ہے کہ وہ دن ضرور قائم کیا جائے گا جس دن نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کا صلہ اور کفار اور فجار کو ان کے گناہوں کی سزا دی جائے گی۔ پھر قرآن پاک کے انداز مختلف، کبھی حاکمانہ یعنی لاجیکل پوائنٹس بتائے جا رہے ہیں، کبھی نصیحت محبت سے کی جا رہی ہے، کبھی خبریں دی جا رہی ہیں، یعنی کسی طرح تو کوئی سمجھے، کسی طرح تو بات دل میں اترے۔ اور پھر کہیں سوال و جواب کا انداز ہے، کہیں منظر کشی کی جا رہی ہے، یعنی جیسے ویژولائز ہمیں کروایا جا رہا ہے کہ گویا قرآن پڑھنے والا ایسا محسوس ہو رہا ہے یہ صورتوں کو اور آیات کو پڑھ کر کہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا سورت کے آخر میں، پھر قیامت کی منظر کشی کی جا رہی ہے، یاد دلایا جا رہا ہے کہ یوں سمجھو کہ جیسے قیامت قائم ہو چکی ہے، حشر کا میدان ہے، لوگ خوف کے مارے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں، یہ منظر ہوگا قیامت میں۔ اور اللہ جل شانہ بندوں سے مخاطب ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تم نے قیامت کو بھلا دیا تھا تو آج تمہیں بلا دیا گیا ہے، یعنی تم نے کچھ کیا ہی نہیں اس دن کے لیے، تو آج ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ تم آیات الہی کا مذاق اڑایا کرتے تھے، انکار کیا کرتے تھے، آج تم خود مذاق بن کر رہ گئے، یعنی جس چیز کو کبھی مانا ہی نہیں تھا وہ ہو گزری، تو کیا کیفیت ہوگی اس وقت منکرین کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے احکامات کو سمجھنے، انہیں یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، جو کچھ پڑھا ہے، جو سنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے۔ جو کچھ ہم نے پڑھا، جو بیان کیا گیا، اس کا اجر، اس کا ثواب پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کل انبیاء اہل بیت اطہار ازواج مطہرات کو،
कुल मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात हम सब के घर के मरूमीन खुसूसन मेरी वालिदा को और जितने लोग सुनने वाले हैं देखने वाले हैं अल्लाह सब के मरूमीन को दर्जा बदर्जा इसका अजर अता फरमाइए। सबकी कब्रों को रोशन और मुनव्वर और कुशादा फरमा दीजिए। सबकी कब्रों को जन्नतुल फिरदौस का बाग बना दीजिए। हमें हमारे घर वालों को सिरात मुस्तकीम पर कायम फरमाइए। हमें अपने अपने हबीब की मोहब्बत नसीब फरमाइए। हमें दीन पर अमल करने वाला बनाइए। हमारी हर खता हर गुनाह को अपनी रहमत से माफ फरमा दीजिए। या अल्लाह पूरे आलम इंसानियत पर रहम कर दीजिए। हमें हर वबा हर बला हर फितने से हर मुसीबत से हर साजिश से अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखिए। जिस्म से जान से माल असबाब से किसी का मोहताज ना फरमाइए, सिर्फ अपना मोहताज रखिए। हमारी हर जरूरत को अपने खजाने गैब से पूरा कर दीजिए। हमारे घरों में अस्पतालों में जो मरीज हैं उन सब को अपनी रहमत से शिफाए कामिला अता फरमा दीजिए। जो बे औलाद है उनको नेक औलादें अता फरमा दीजिए। जो साहिब औलाद है उनके औलादों को नेक साले बना दीजिए। तमाम सुनने वालों की जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है अल्लाह उनकी सब नेक और जायज ख्वाहिशात को पूरा फरमाइए। हमें ईमान पर इस्तिकामत अता फरमाइए। कलमे वाली जिंदगी और कलमे वाली मौत अता फरमाइए। रोजे महशर हमें अपना अपने प्यारे हबीब का दीदार और अपने महबूब की शिफाअत नसीब फरमाइए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस रब्बि इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हमें आपको सबको अपनी ज़ुबान में रखे और कुल आलमे इंसानियत पर अल्लाह अपना करम अपना फजल फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।